اپنا خیال رکھنے کا وعدہ کرو اور یہ کہ اپنا وعدہ کبھی نہیں بھولو گے اور اپنے لیے کوئی وعدہ نہیں لوگی۔ محبت کو ودا کرنے کے لیے وعدوں کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی محبت کے پودے کو ہر روز پانی دینا ہوتا ہے۔ یہ بے پانی پروان چڑھتی ہے، زندہ رہتی ہے جب تک ہم رہیں، اور اس کے بعد بھی کہیں یادوں میں، کاغذوں میں، باتوں میں، مگر میں نے آج تمہیں سچے دل سے سونپ دیا، اپنا پورے کا پورا دل اور کچھ۔ کاغذ محبت کے بوجھ سے بھاری تھے، اس نے صفحات کھنگالے۔ محبت کی کہانی کے صفحات کبھی گننے نہیں چاہیے، گنے بغیر یہ کہانی پڑھنی چاہیے۔ وہ صفحات گنتے ہوئے رک گیا۔ تم اس لڑکی کے بارے میں کچھ زیادہ ہی حساس ہو، وہ مسکرائی۔ اس کی کہانیوں کا اختتام ہمیشہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے۔ اس سے پوچھو اسے کبھی محبت کی کہانی لکھنا بھی آئے گی؟ وہ تلخ تھا۔ تم چاہتے ہو میں اس سے کہوں کہ اپنا قلم توڑ دوں؟ تم اسے پوچھو کہ کیا وہ تلخ حقائق کے علاوہ بھی کچھ لکھ سکتی ہے؟ ایک لڑکی کی زندگی میں کتنی کٹھنائیاں ہوتی ہیں، تمہیں کچھ اندازہ ہے ذرا؟ ایک لڑکی کی زندگی میں کچھ خواب بھی ہوتے ہیں۔ یہ لڑکی انوشا، تم یقین کرو یہ بہت خوبصورت دکھتی ہے۔ مجھے پتہ ہے مہراز، یہ بہت عمدہ لکھنا جانتی ہے، مگر اس سے کہو کہ ہمیں ایک محبت کی کہانی چاہیے۔ جو کہانی تمہارے ہاتھ میں ہے ذرا، وہ بھی محبت کی ہی ہے۔ ہاں، سلگتی ہوئی، سسکتی ہوئی، بے نام سی۔ ہاں ٹھیک کہتے، اس کی زندگی جیسے اس کی ڈھیروں کہانیاں رد کر چکی ہوں۔ مجھے پتہ ہے کہ اس کی طرف سے بھیجی گئی آخری کہانی ہے۔ اگر یہ نہ چھپی تو اس نے سمجھو کہ قلم توڑ دیا۔ میں نہیں چاہتی وہ اپنا قلم توڑ دے۔ میری بات سنو مہراز، اس سے کہو بس ایک کام کرے۔ اور وہ بھلا کیا؟ وہ یہ کہ اس سے بولو کہ انجام بدل دے۔ وہ پورا دستہ میز پر پٹک کر کندھے اچکا کر اٹھا۔ انہوں نے دستہ اٹھایا، پیار سے سنبھال کر ایک طرف رکھا اور فون گھما دیا۔ ان کا دل پہلی بار ڈوبا تھا، وہ مایوس ہوئی تھی۔ کس قدر مشکل ہوتا ہے یہ کہنا کہ محبت کی کہانی لکھو، جیسے آپ کسی کو کہہ رہی ہوں کہ محبت کرو، اور اس سے بھی زیادہ مشکل یہ کہ محبت کی کہانی کا انجام بدل دو۔ بھلا ایسا ممکن ہوتا تو کیا آج شینی فرہاد ایک نہ ہوتے؟ مگر انہوں نے تو آج یہ مشکل کام کر دیا اور کسی کے سر پر محبت کی تلوار لٹکا دی۔ کہانیاں دل کے خون سے لکھی جاتی ہیں، اور دل کے خون سے لکھی جانے والی کہانیاں صرف کہانیاں نہیں ہوتی، زندگی ہوتی ہیں۔ پر کچھ بدلوانا تھا، وقت کی سوئی کو موڑنا تھا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ سوئی موڑنے کی اندھا دھند کوشش وقت کے لمحات کو توڑ دیتی ہے۔ وقت پیچھے نہیں جاتا، بس جیسے رک جاتا ہے، سانس اٹک جاتی ہے، لمحے تھم جاتے ہیں، کائنات آہ بھرتی ہے اور محبت کی آنکھوں سے قطرہ گر جاتا ہے آنسوؤں کا۔ محبت کی کہانی بدلی نہیں جا سکتی بہرام۔ اس نے کاغذوں کے پرندے کو دیکھا، اس پر ہاتھ پھیرا۔ میں آخر کب تک تمہاری ناکام کہانیوں کے لفافوں کا بوجھ اٹھاتا رہوں گا انوشے بی بی؟ بہرام، تم تھک گئے ہو۔ اس کے سامنے کھڑی تھی۔ تم تو میرے پیارے دوست تھے۔ دوست ہوں مگر تھک چکا ہوں۔ آج وہ پھر اپنی نوکری کے لیے فائل تیار کر رہا تھا، کاغذوں کو جمع کر کے اپنی سی وی ترتیب دینے والا مرحلہ سر پر تھا۔ کتنی بار سر پر آیا اور گزر گیا، ہر طرح کا طوفان بھی۔ دیکھو انوشا، کہانی کا انجام بدل دو، ان کی بات مان لو۔ وہ یہ جانتے ہوئے بھی کہہ رہا تھا اس کے لیے اسے اپنا پورا ماضی کھنگالنا پڑے گا، کئی بار ہنسنا ہوگا، بہت بار رونا ہوگا، مسکراہٹ میں چھپی ہوئی کئی کہانیاں جھانکیں گی۔ کب تک؟ آخر کب تک؟ لکھو، ایک تھا بہرام جسے کلثوم کے عشق نے توڑ دیا، اور میں نے اپنا قلم توڑ دیا۔ انوشا کا قلم دو حصوں میں تقسیم ہو چکا تھا۔ تم نے یہ کیسے کیا انوشا؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تم نے وہ سب کیسے کیا جو کرنا مشکل تھا؟ وہ الٹا سوال لے کر آ گئی۔ ہائے، ایک تھی انوشا جو بھاگتے بھاگتے بالآخر پھنس گئی۔ اسے کسی سے محبت ہوئی اور پھر کسی کو اس سے، اور اس نے اپنا دل جوڑنے کے لیے کسی کا دل توڑ دیا۔ یہ سب وہ مسکراہٹ دبا کر بول رہا تھا۔ اس سے پہلے وہ مر جانا پسند کرتی تھی۔ اس نے بہرام کو گھور کر دیکھا اور وہ کہانیاں لکھتے لکھتے ہار گئی۔ وہ فائل تیار کر چکا تھا۔ جانے دو بہرام، جھوٹے قصے مت گھڑا کرو۔ وہ بگڑ گئی۔ جھوٹے قصے گھڑنا تمہارا کام ہے ڈیئر کزن، تم بناؤ کہانیاں نت نئی، غم دوراں سے غم جانا کا سفر۔ حق ہاں۔ وہ فائل سیدھی کر کے اٹھا۔ ہماری محبت میں جو رکاوٹ ہے وہ ہے نوکری جو ہمیشہ محبت کے راستے میں آ جاتی ہے، وہی نوکری جس کی تلاش میں ہم نے جوتیاں گھسا دیں۔ اب دھیان رکھنا، محبت کے حصول کے لیے نوکری بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ نوکری میں دیر ہو جائے تو محبت اڑ جائے بھاپ کی طرح۔ وہ ہاتھ کا ہوائی جہاز اڑا کر بولی تو صفحات جو پہلے ہی بے ترتیب تھے اب بے راہ ہو کر آوارہ اڑنے لگے۔ بس اس کے ہاتھ اٹھانے کی دیر تھی، دسترس سے نکلنے کے بعد چیزیں ایسی اڑ جایا کرتی ہیں، یہاں تک کہ دل بھی۔ جبھی تو اس کے ہاتھوں کی گرفت ہمیشہ مضبوط رہی تھی، صفحات پر بھی مگر دل پر، اور مگر دل پر بھی۔ دل بھلا کیسے پھڑک سکتا تھا؟ اس نے خود سے سوال کرتے ہوئے کمرے کے کونے کھدرے، میز کے نیچے، شیلف کے پیچھے اور بیڈ کے نیچے سے چند کاغذات نکالتے ہوئے خود کلامی کی۔ بہرام اپنی فائل لے کر کب کا کمرے سے جا چکا تھا۔
کچھ عرصہ پہلے تک یہ سوچ کتنی اچھی تھی کہ لڑکی اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے۔ ابا نے شادی کی تو بے روزگار تھے، پھر دیکھتے ہی دیکھتے اماں کے نصیب کا پھل آنا شروع ہو گیا۔ میرا پیدا ہوئی تو ابو کی ترقی ہو گئی، سب نے کہا یہ اپنے حصے کا رزق لائی ہے۔ میں پیدا ہوئی تو گھر بننا شروع ہوا۔ عقائد سے لے کر یقین تک کا سفر کتنا سہل تھا، اور اب شادی سے پہلے لڑکے کا گھر ہو، گھر میں 3 کشادہ کمرے ہوں، گاڑی ہو، اچھی نوکری ہو جس سے لڑکی خوشحال زندگی بسر کرے، بعد میں بچے ہوں تو وہ بھی سکھی ہوں، آسودہ رہیں، اور پیدا ہوتے ہی انہیں احساس ہو کہ ہم ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے ہیں۔ اس سب کے حصول کے دوران اگر دیر ہو، اگر لڑکا تھک جائے، اگر شادی سے پہلے وہ اپنی قابلیت ثابت نہ کر پائے تو سب بے سود، سب کچھ بیکار۔ وہ بڑبڑاتا ہوا دادی کے تخت پر آ بیٹھا۔ دادی نے تسبیح پڑھتے ہوئے اس کے چہرے پر مایوسی دیکھی تو فکر مند ہو گئی۔ نوکری کے لیے جا رہے ہو؟ جی بڑی اماں۔ دعا چاہیے؟ دستِ شفقت سر پر رکھ کر پوچھنے لگی۔ پتہ نہیں کیا چاہیے۔ وہ جھلاتا ہوا اٹھا اور باہر نکل گیا۔ ماں کچن سے چائے لے کر باہر آئیں تو وہ غائب تھا۔ یہ بہرام کہاں گیا؟ چلا گیا۔ وہ افسردہ تھیں، بغیر ناشتہ کیے چلا گیا۔ ماں تھیں لاکھ خفا سہی مگر پریشان ہو گئی۔ جس طرح بچے کے ناشتے کے لیے پریشان ہوتی ہے اسی طرح اس پر رحم کیا کرو بہو۔ میں نے کیا بے رحمی کی ہے اماں؟ وہ چائے کا کپ اٹھاتے ہوئے بولی۔ جوان بچہ ہے، مرضی سے شادی کرنا چاہتا تھا، آرام سے راضی ہو جاتے، بچے کو کملا دیا، فکریں دے دے کر عتیق اپنی منوانا چاہے تم اپنی، حد ہو گئی۔ اب اماں سونیا بے شک میری بھانجی ہے، مگر کیا برائی ہے اس میں آخر؟ اخلاق کی اچھی ہے، سلیقہ مند ہے، پورے گھر کی ذمہ داری اٹھا رکھی ہے اس نے۔ مانتی ہوں بہو، سب مانتی ہوں، سونیا بری نہیں ہے، بری تو انوشا بھی نہیں ہے، گھر کی بچی ہے، چچا کی بیٹی، سلجھی ہوئی، با اخلاق۔ کیا ہوا جو ہنر مند نہیں ہے؟ کیا ہوا جو کھانا پکانے میں کچھ کوری ہے؟ مگر ہے تو اچھی، شائستہ زبان، دھیمی، لہجہ نرم، کبھی جو ماں کے ساتھ کوئی بدتمیزی کی ہے اس نے، کبھی جو باپ کے سامنے کھڑی ہوئی ہو، یہاں تک کہ تمہارا اور عتیق کا بھی کتنا احترام کرتی ہے۔ میں نے اسے کب برا کہا ہے اماں؟ سونیا ذرا منہ پھٹ ہے مگر دل کی بہت اچھی ہے۔ بچیاں سبھی اچھی ہوتی ہیں بہو، مگر یہ بھی تو دیکھو کہ بہرام کس جگہ خوش ہے۔ ہاں تو راضی ہو تو گئے عتیق، اب اور کیا کریں؟ لڑکی کے گھر تک تو چلے گئے رشتہ لینے، ان کا منہ حلق تک کڑوا ہو گیا تھا۔ بے شک چلے گئے، مگر کس طرح 4 سال بچے کو رلا کر، پریشان کر کے نڈھال کر دیا، غصہ کر کے گھر سے نکال کر، برا بھلا کہہ کر۔ رہنے دے اماں جی، اب جو بھی ہے پناہ تو پھر بھی اسے باپ کے گھر میں ملی، اب کتنے دن رکھا پھپھی نے، بالآخر چھوڑ دیا یہ کر میاں اب اپنے گھر جاؤ، ہم بھی جوان بچی والے ہیں۔ تب تک رکھا جب تک امید رہی کہ ان کے رحم کے جذبے سے متاثر ہو کر وہ فضیلہ سے شادی کرنے کے لیے راضی ہو جائے گا، تب تک خوب آؤ بھگت کی، گھر پر رکھا، کھلایا پلایا، سہارا دیا۔ جب یہ یقین ہو گیا کہ کلثوم نام کا تعویذ جو اس نے پہنا ہے وہ کبھی نہیں اتر سکتا، تو دروازہ کھول دیا کہ اب گھر جا سکتے ہو۔ اسے بھی پتہ چل ہی گیا کہ ماں باپ ہی ساری زندگی ناز نخرے برداشت کر سکتے ہیں۔ اب ہوش آ گیا نا؟ عتیق جتنا بھی بگڑے، برا بھلا کہیں، گھر سے نکل جانے کا کہیں، مگر پڑا رہتا ہے، اتنا اکڑو بن کر رہتا ہے تبھی۔ یہ نہیں کہ باپ سے پوچھ لے کہ آ کر کاروبار کیسا جا رہا ہے، کبھی آ کر ہاتھ بٹا دے۔ اب رہنے دو بہو، پڑھائی لکھائی اس لیے نہیں کی ہے کہ کپڑے کی دکان پر بیٹھ جائے، یہی کرانا تھا تو پڑھایا لکھایا کیوں پھر؟ حقیقت تو یہی اماں کہ پہلے خود عتیق نے اور اس کے بعد آپ نے اس کا دماغ خراب کیا، کسی کو خاطر میں نہیں لاتا وہ۔ عجیب ماں ہو بہو تم، انہوں نے کہہ کر پھر سے تسبیح اٹھا لی۔ ہاں عجیب ہی ماں ہوں، تبھی تو اس کے کہنے پر لڑکی کے در پر چلے کر انہوں نے کیا کہا، یہ کہہ کر بھگا دیا کہ جب لڑکی کی ملازمت ملے اور اپنا الگ پورشن بنوا لے تو آ جائیے گا، تب تک اگر لڑکی کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ آ گیا تو ہم وہاں ہاں کر دیں گے۔ یہ ہوتا ہے سلوک جو انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تھا، یہ عزت ہے اس کی کلثوم بی بی کی نظر میں، اور اٹھا کر ماں باپ کو پرائی چوکھٹ پر لے گیا۔ گھر میں 3 لڑکیاں تھیں، چلو سونیا نہیں انوشا سے کر لیتا، انوشا نہیں تو فضیلہ ہی سگی پھپھو کی بیٹی تھی آخر، مگر کہاں، اس کی آنکھ تو وہاں ڈوبی جہاں تیرنے کا آسرا ہی نہیں۔ وہ بآوازیں بلند کہتی ہوئی چلی گئی، اور ادھر ان کی ساری آوازیں سنتی ہوئی مگر ایک کان سے دوسری سے ہمیشہ کی طرح نکالتے ہوئے وہ اپنے تھکے ہوئے صفحات سینے سے لگائے بستر پر دھپ سے بیٹھ گئی۔ انوشا بی بی اور ایڈیٹر صاحبہ کہتی ہیں محبت کی کہانی لکھو، محبت کی کہانی۔ وہ اٹھ کر کھڑکی تک آئی، کھلی کھڑکی سے باہر جھانکا تو دھوپ کسی آتشی گولے کی طرح گرم ہوا کے تھپیڑے برساتی ہوئی اس سے آ لپٹی تو اس نے گھبرا کر کھڑکی کا پٹ تیزی سے بند کر دیا۔ بستر پر پڑا ہوا سیل فون ہلکی مدھم آواز سمیت تھر تھراتے ہوئے چمکنے لگا تو اس نے لمبی سانس بھر کر صفحات میز پر رکھ کر فون اٹھا کر چمکتی ہوئی اسکرین پر مانوس نام دیکھا تو لمحے بھر کو ہر ایک چیز ساکت ہو گئی، کائنات جیسے ساکت ہو گئی تھی۔ پہلے پہل سب کی کہانی میں راوی چین لکھتا ہے، اس کی زندگی کی اٹھان بھی یہی تھی، یہی خوبصورت بچپن، پیاری پیاری یادیں، اماں ابا کا ڈھیر سارا پیار،
اور ایک لوتے پن کا اعزاز سر پر لیے ہوئے وہ مطمئن، خوش اور چہکتی ہوئی۔ لاڈلی انوشا بی بی، ساری باتیں، تجزیے، تجربے اس سے شروع ہو کر اس پر ختم تھے۔ ہر کام اس سے پوچھ کر کرتا ہوا بس ایک محبت ہی بے پوچھے کر بیٹھا تھا۔ اس دن وہ اس سے خفا تھے جس دن بہرام کلثوم سے لے کر کلثوم تک کا سبق پڑھتا رہا تھا۔ پھر آہستہ آہستہ اس کی محبت کے اٹھتے ابال کو دلچسپی سے لینے لگی۔ وہ باقاعدہ کلثوم کی باتیں اس سے پوچھنے لگی تھی۔ اس وقت وہ دونوں ٹین ایج تھے، نئے نئے کالج میں آئے تھے۔ انہی دنوں میں جب اس کی ماں اور اس کے باپ کے درمیان لمبی خاموشی چل رہی تھی۔ وہ فون کرتے تو انوشا سے بات کرتے اور رکھ دیتے، پھر پتہ چلا کہ اس کے باپ نے باہر شادی کر لی اور ساتھ بہت سارے سوال سر اٹھانے لگے کہ وہ تو بس کمانے کے لیے گئے تھے، انہیں یہاں نوکری نہیں ملی تھی، کاروبار میں خسارہ ہو رہا تھا۔ تو وہ 8-9 سال کی تھی جب بابا نے اسے گود میں چڑھا کر بتایا تھا کہ انو بیبی، بابا کو اجازت دے دیجیے، بابا آپ کے لیے ڈھیر سارے پیسے جمع کر کے لائیں گے۔ وہ باپ کی ہر بات بہت آسانی کے ساتھ مان جایا کرتی تھی، یہ بھی مان لی۔ اسے اعتماد تھا کہ بابا جو کہتے ہیں وہی سچ ہوتا ہے۔ یہ پٹیاں اس کی دادی کی پڑھائی ہوئی تھیں۔ شروع میں ان کے جانے سے وہ بیمار پڑ گئی تھی۔ بڑی مشکل سے اس نے بابا کی دوری برداشت کی تھی، پھر اسے اپنی عادت بنانی پڑی۔ فون وہ پابندی سے کرتے تھے۔ وہ سنتی، کبھی اس کی ماں فون پر اس کے باپ کو برا بھلا کہہ رہی ہوتی، کبھی منتیں کر رہی ہوتی کہ لوٹ آؤ، کبھی پریشان ہو جاتی۔ کچھ سالوں سے یہ تبدیلی آئی کہ اس کی ماں نے پہلے کی طرح اب لڑنا چھوڑ دیا تھا اور چپ ساتھ لی تھی۔ وہ پہلے جیسی خوبصورت نہیں رہی تھی۔ وہ تیزی سے اپنی ماں کو مرجھاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، اور جب باپ کی دوسری شادی کا پتہ چلا تو زندگی میں پہلی بار اس نے پورے دل سے چاہا کہ ان کا برا سمجھنا شروع کر دے۔ اس نے انہیں فون کیا، وہ لڑنا چاہتی تھی، انہیں مورد الزام ٹھہرانا چاہتی تھی، مگر اس سے پہلے وہ بول پڑی، انو میری بات سنو۔ جب وہ یہ کہتے تھے تو وہ چپ کر کے سن لیتی تھی۔ اس بار بھی یہی ہوا، مگر اس بار بات کچھ الگ تھی، اس سے قطعی الگ کہ دیکھو اپنا خیال رکھنا، بابا جلدی ملنے آئیں گے، اس عید پر تصویر کھینچ کر بابا کو بھجوانا، بابا کو یاد سے خط لکھنا، بابا تمہیں بہت یاد کرتے ہیں۔ اور ہر بار اس کے شکوے مٹ جاتے تھے۔ 1-2 سالوں سے وہ ذرا کم فون کرنے لگے تھے، یا پھر یہ کہ طریقہ بدل گیا تھا خیال رکھنے کا۔ وہ اسکول سے کالج آ گئی تھی، انہوں نے اس کے رزلٹ کی تعریف کی تھی، پھر یہ کہ انو بڑی ہو گئی ہے، اب اور جی لگا کر پڑھے گی۔ یہ بتاؤ پیسے کتنے چاہیے؟ میں نے تمہارے لیے جو نیا فون خرید کر بھیجا ہے وہ کیسا ہے؟ ارے ہاں، بہرام نے بتایا کہ تم سارا دن کہانیاں بناتی رہتی ہو۔ مجھے کوئی کہانی ضرور سنانا اپنی، کسی دن فرصت سے لمبی کال کروں گا، مگر اپنی پڑھائی پر بھی تو توجہ دو نا۔ اچھا پھر رکھتا ہوں، تھک گیا ہوں۔ اور اب انو میری بات سنو، دیکھو کئی سال ہو گئے ہیں پرائے ملک میں رہتے ہوئے، بڑی مشقت کاٹی ہے، تمہیں بھی پتہ ہے۔ وہ کہنا چاہتی تھی واپس آ جائیے، مت کاٹیے مشقت، ہم خوش ہیں، دوسری صورت میں بھی گزارا کر لیں گے، مگر ان کو سننے سے زیادہ کہنے میں دلچسپی تھی۔ دیکھو خود سے کھانا بنانا پڑتا تھا یا پھر باہر کا، گھر میں کوئی خیال رکھنے والا نہیں تھا، اور بہت سے مسائل، اور ان کے نتیجے میں بے بسی سے یہ بتایا کہ بالآخر شادی کرنی ہی پڑ گئی۔ مطلب شادی کو کچھ سال ہو گئے، بتا آج رہی ہیں۔ تمہارا ایک چھوٹا بھائی ہے انس، اور بہن 6 ماہ کی، میں تصویر بھیجوں گا، تم دیکھنا، بہت پیارے ہیں تمہارے جیسے۔ وہ جب تم سے ملیں گے تمہیں آپا کہہ کر بلائیں گے۔ تمہیں کتنا شوق تھا نا کہ تمہارا کوئی چھوٹا بہن بھائی ہوتا، دیکھو اب کتنا اچھا لگے گا تمہیں سب کو یہ بتاتے ہوئے کہ تمہاری ایک 6 ماہ کی بہن ہے، شکل میں تم سے ملتی ہوئی، اور تمہارے بھائی کی آنکھوں کا رنگ بھی تمہاری آنکھوں جیسا ہے، یہاں تک کہ اس کے ہاتھ پیر بھی پتلے پتلے سے ہیں، وہ تمہاری طرح بہت پیارے ہیں انو۔ وہ بولتے رہے، اس کا دل خالی ہوتا رہا، اور بول کر جب خود کو بریالزمہ قرار دے دیا گیا تو فون کھٹ سے بند، وہی رسمی جملہ، اپنا خیال رکھنا۔ اس نے کہا آپ نے تو نہیں رکھا نا، اور تب فون بند تھا۔ پہلی بار اس نے چاہا کہ ماں اس کے گلے لگ کر روئی، اس کے باپ کی شکایتیں کرے، وہ یہ بھی سننا چاہتی تھی، مگر اس کا الٹ ہوا۔ انہوں نے اسے سامنے بیٹھے دیکھ کر صرف اتنا کہا کہ تھک گئی ہوں، مجھے پتہ نہیں کیوں اندازہ ہے کہ تم میرے بغیر بھی پل سکتی ہو، مگر پل تو گئی ہو، تمہیں مجھ سے کچھ پوچھ کر کرنے کی عادت نہیں ہے، نہ تم مجھ پر ڈیپینڈ ہو، جوان ہو، برا بھلا سمجھتی ہو اپنا، یقین ہے تم اپنا خیال رکھو گی۔ اس کی ماں کا لہجہ خالی تھا، وہ گنتی کی چند چیزیں لے کر یہاں سے چلی گئی تھی۔ 2 راتیں اس نے بہت دکھ میں گزاری تھیں، مانا کہ وہ ان پر کم، دادی پر زیادہ انحصار کرتی تھی، یا پھر خود ماں بیٹی کے درمیان کم دوستی تھی، تب بھی وہ ماں تو تھی نا، کمرے میں موجود تو رہتی تھی، بغیر محسوس کرائے اس کے کپڑے تہہ کر کے الماری میں رکھ دیتی تھی، اس کے کاغذات سمیٹ کر رکھ دیتی تھی۔ وہ جب تک تھیں انہوں نے خود ہی گھر کے کام کا بوجھ اپنے اوپر رکھ لیا تھا، لے رکھا تھا۔ 2 دن اس نے مشکل سے گزارے تھے، تیسرے دن وہ انہیں منانے چلی گئی تھی۔ امی آپ گھر واپس آ جائیں، میرا جی نہیں لگتا آپ کے بغیر۔ انو میں تمہارے لیے رکی رہی تھی، تم 9 سال کی تھی جب تمہارا باپ باہر گیا تھا، اس سے پہلے بھی وہ میرا اتنا خیال تو نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی شوہر تھا، اس کی موجودگی ہی کافی تھی، میں نے اسے کبھی پیسے کی ڈیمانڈ نہیں کی، تمہیں پتہ ہے مجھے سادہ کھانا، سادہ پہننے کی عادت نہیں تھی، مگر ڈالی وہ میری وجہ سے نہیں گیا تھا انو، اسے خود ہی شوق چرایا تھا، پھر پہلے سال وہ 1 ہفتے کے لیے آیا، پھر 2 سال بعد 1 مہینے کے لیے، اور پھر آنا چھوڑ دیا، میں کبھی اس کے لیے ضروری نہیں رہی، اس کے دل میں میری کوئی جگہ نہیں تھی۔
میں سب کچھ تمہاری وجہ سے سہ رہی تھی. سن رہی ہو؟ سن رہی تھی، برداشت کر رہی تھی. میں تب ہی نکل جاتی مگر میں نے تمہارا سوچا. اب تم سمجھدار ہو بڑی. میری موجودگی ویسے ہی وہاں فضول ہے. وہ بہت برے ہیں امی، مگر وہ ہیں تو آپ کے شوہر ہی. اس کے پاس جسے بولنے کے لیے کچھ بھی نہ تھا. وہ ہنس پڑی اس کی بات پر. اس کی خالہ اندر آئیں تو انہوں نے واضح طور پر ہر اس ناانصافی کا شکوہ کیا جو اس کی ماں کے ساتھ اس گھر میں ہوئی تھی. وہ حیران تھی کہ کبھی اس نے کچھ کیوں نہ دیکھا. اس کی خالہ نے بتایا کہ وہ سب دیکھنے نہیں، محسوس کرنے کے لائق تھا. اس کی ماں کی اس گھر میں عزت تھی نہ اہمیت. کچھ جھگڑے ظاہر نہیں ہوتے، تو میں کر کے نہیں ہوتے. کچھ جھگڑے سرد جنگ کی طرح چھا جاتے ہیں اور ہر احساس پر تہ جم جاتی ہے. برف کی یا مٹی کی پر شکلیں دھندلا جاتی ہیں. تعلق پر کائی جم جاتی ہے. اس شخص نے کبھی منیرہ سے محبت نہیں کی اور وہ دنگ رہ گئی. ساری بے انصافی محبت کی تھی. اس کے نہ ہونے کی وجہ سے کتنے مسائل نے جنم لیا تھا. پھر دوسرا جملہ، تمہاری ماں کو تم سے محبت تھی اس لیے وہاں رکی رہی. اس کی ماں کی آنکھوں سے تواتر کے ساتھ آنسو گر رہے تھے. وہ ان سے لپٹ گئی اور کئی دن تک وہ ان کے ساتھ ہی رہی تھی. نانو کے گھر وہ پہلی بار اتنے دن رہی تھی. پہلی بار اس نے ماں کا خیال اسی طرح رکھنا شروع کیا. بغیر کہے ان کے کپڑے استری کر کے لٹکا دینا. بغیر بتائے ان کی آنکھوں کی تھکن محسوس کر کے فوراً ان کے لیے چائے بنا لانا. انہی دنوں جب وہ ان کی پریشانی محسوس کرتی تھی، جب وہ بغیر پوچھے روزانہ رات کو سونے سے پہلے دودھ کا گلاس بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر رکھ کر آتی تھی اور سوتے وقت ان کے بازو سے لگ کر سونا عادت بنائی تھی. انہی دنوں جب وہ نانو کے گھر میں ان سے کوکنگ سیکھنے لگی تھی اور 2 بار بہرام اسے لینے کے لیے آیا تھا. ایک بار عتیق چچو نے فون کیا تھا. دادی کئی بار چچی کے ہاتھوں پیغام بھیج چکی تھی مگر وہ صرف ماں کے ساتھ وقت بتانا چاہتی تھی. اپنا فون وہ زیادہ تر بند رکھتی تھی اور باپ کی ایک کال اس نے مس کرتی تھی. انہی دنوں نانو کے گھر ایک لفافہ آیا تھا جو اس نے چاک کیا تھا اور وہ اس کے باپ کی طرف سے اس کی ماں کے لیے طلاق نامہ تھا. وہ دنگ رہ گئی اور اس دن اس کے پاس جواز آ گیا تھا کہ وہ اپنے باپ کو برا کہے نہ کہے مگر سمجھے ضرور. اس کی ماں کے لوٹنے کا امکان پوری طرح سے ختم ہو گیا تھا اور اس کی ماں کے پاس رہنے کا امکان بھی اسی طرح کھوکھلا ہوا کہ جب اس کی ممانی کو احساس ہوا کہ وہ ماں کے پاس رہنا چاہتی ہے. انہوں نے اندر ہی اندر احتجاج کرنا شروع کر دیا اور ماں نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا کہ اس سے پہلے ممانی باضابطہ طور پر تمہیں جانے کے لیے کہیں تم چلی جاؤ اپنے ددیال میں، جہاں تمہاری اصل جگہ بھی ہے اور اہمیت بھی ہے. انہی دنوں جب وہ ماں کی عادی ہو گئی تھی، ان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی، اسے لوٹنا پڑا تھا. وہ گھر میں داخل ہوئی، مرجھائی ہوئی. دادی کی باتیں، چچی کی نصیحتیں یا پھر بہلاوے بہرام کا کلثوم نامہ، چچا کی پڑھائی کے متعلق پوچھ کچھ، کالج کی لڑکیاں، باتیں، کھلکھلاہٹیں، کچھ بھی اس کے پلے نہیں پڑ رہا تھا. کہیں دل نہیں لگ رہا تھا. بس دل کو اٹکائے ہی رکھا تھا ہر جگہ. صبح کالج آتے وقت دادی اسے دعا لے کر جانے کی عادت، مگر اب وہ جاتے وقت ماں کو ایک ٹیکسٹ کر دیتی تھی کہ کالج آ رہی ہوں. پھر ان کا پوچھنا کہ ناشتہ کر لیے؟ جی کر لیا. کپڑے پریس کر لیے تھے؟ جوتے پالش کے بغیر تو نہیں پہنے؟ جرابیں الماری کی نچلی دراز میں رکھا کرو. جگہ بدلو گی تو بھول جاؤ گی. فون دھیان سے رکھنا. کلاس کے دوران بند کرنا نہ بھولنا. چھٹی کے وقت کھولنا. گھر پہنچ کر بتا دینا کہ پہنچ گئی ہو. کھانا یاد سے کھا لینا دوپہر کا وغیرہ. ایسے چھوٹے بڑے کئی ٹیکسٹ، کئی باتیں. پہلی بار یہ احساس کتنا اچھا تھا کہ محبت بھی الگ الگ قسم کے راستوں میں الگ الگ طرف سے آبستی ہے، رچ بس جاتی ہے. اندر کی کمیوں کجیوں کو دھونے کی کوشش کرتی رہتی ہے اور کمیاں کجیاں نہ دھل پائیں تو بھی مسئلہ نہیں ہوتا. محبت ہی تو ہوتی ہے جو کمیوں کجیوں سمیت قبول کرتی ہے اور پھر وہ کمیاں کجیاں خوبیوں سے زیادہ عزیز ہو جاتی ہیں، بدصورتیاں خوبصورتیوں میں بدل جاتی ہیں. جیسے بہرام اور کلثوم، جیسے اس کی دادی اور اس کا باپ، جیسے وہ اور اس کی ماں. رشتے کتنے مضبوط تھے. ایک محبت نکال دو تو بالکل ویسے جیسے وہ پہلے ماں کے ساتھ اجنبیوں کی طرح رہی تھی، جیسے اس کی امی ابا رہے تھے ایک دوسرے کے ساتھ، جیسے بہرام نے ابھی کلثوم کو اس نظر سے نہیں دیکھا تھا، جیسے زندگی میں کوئی ہلچل نہ تھی، کوئی احساس نہیں تھا، نہ ہی خواب. اس نے نانو کے گھر جانا چھوڑ دیا تھا. وہ اپنی ماں سے باہر ملنے لگی تھی. ہر ہفتے کی شام بہرام اسے گھر سے 1 گھنٹے کی دوری پر چھوڑ آتا تھا. عصر سے مغرب تک وہ ماں کے پاس ہوتی تو کبھی مغرب سے عشاء تک گپ شپ کرتی، ان سے کچھ سنتی سناتی، وہی بے وجہ کی باتیں، مگر عجیب ہی سکون تھا. باقی پورا ہفتہ بہرام اس کا دل بہلانے کی سلانے کی پوری کوشش کرتا تھا. شام کی چائے بنانے کی ذمہ داری اس کی تھی. شام کی چائے پر بہرام ہوتا، وہ ماں کی باتیں کرتی، باپ کی کرتے کرتے رک جاتی. 9-10 سال پہلے کی باتیں پرانی تھیں، اسے فرسودہ بوسیدہ لگتی تھی. باپ ہفتے میں 1 کال کرتا، گھنٹہ بھر ماں سے بات کرتا. وہ صرف آپ کیسے ہیں، میں ٹھیک ہوں، 1-2 منٹ کے علاوہ نہ ٹھہرتی. مجھے ہوم ورک کرنا ہے بابا، کالج کا کام ہے، کچن وغیرہ کا کہہ کر ہٹ جاتی. دادی کی وہی نصیحت ہے کہ باپ ہے، یاد کرتا ہے، بات کر لیا کرو، پوچھتا ہے، فکر رہتی ہے اسے تمہاری. اور وہ اب یہ باتیں ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیتی. دادی اس کی لاپرواہی پر چڑ جاتی، مگر کیونکہ وہ بحث نہیں کرتی تھی اس لیے بچت ہو جاتی تھی.
رات کے کھانے میں سالن بنانے کی ذمہ داری بھی اس نے خود ہی اپنے سر لے لی تھی۔ اس کے بعد عشاء پڑھ کر وہ کوئی نہ کوئی کتاب اٹھا لیتی تھی پڑھنے کے لیے، یا پھر قلم اور کاغذ ہو جاتے، بے سر و پا لکھتی جاتی۔ جو سمجھ میں آتا وہ کاغذ پر منتقل ہو جاتا، اور جو سمجھ میں نہ آتا وہ بھی۔ بہرام نے اس کی ایک دو کہانیاں اٹھا کر رسالے میں بھجوا دی جو چھپ بھی گئیں۔ بہرام رسالے لے آیا تھا، وہ خوش تھا، مگر اس کی سمجھ ہی میں نہیں آیا کہ اسے خوش ہونا چاہیے یا نہیں۔ لکھنا اس کے لیے شہرت کی چاہ نہیں تھی، نہ ستائش کا باب۔ بس وہ لکھ دیتی، بعد میں تجزیے تبصرے بھی وہی پڑھ لیتا یا پھر پڑھ کر سنا دیتا، اسے اچھا لگتا۔ انہی دنوں وہ یونیورسٹی میں داخل ہوئی تھی، اور اس کے خالہ نے فون کر کے اسے بتایا کہ وہ لوگ اس کی ماں کی کہیں شادی کر رہے ہیں۔ اس کے لیے یہ ایک حیرت کا جھٹکا تھا۔ اس کی خالہ نے فون رکھنے سے پہلے اس سے کہا تھا، انوشا، کچھ بھی کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچنا کہ تمہاری ماں کی آدھی جوانی تمہارے باپ کی لاپرواہی کی نظر ہو گئی، اور اب عمر کے 48ویں سال میں جب وہ جوانی کو پوری طرح پیچھے چھوڑ رہی ہے تو آگے کا سفر بہت کٹھن اور اکیلا ہے۔ اس نے سوچا کہ خالہ کو بتائے کہ ہم نے تو سوچا تھا کہ ہم عنقریب ایک کرائے کا گھر لے کر اکٹھے رہیں گے۔ میں نے کالج کے اسٹوڈنٹس کو پڑھانے کے لیے سوچا تھا۔ میں اپنے اچھے ریکارڈ کی بنیاد پر ایک دو پرائمری اسکولوں میں CV دے کر آ گئی تھی کہ کہیں سے بس اتنے اخراجات مل سکے کہ میں ماہانہ کرایہ ادا کر سکوں، تاکہ میں بقیہ عمر اپنی ماں کے ساتھ محبت سے بسر کر سکوں۔ مگر یہاں تو کایا ہی پلٹ گئی تھی۔ وہ اس روز نانو کے گھر گئی تھی۔ اس شخص کو دیکھنے کے لیے وہ 50+ حشاش بشاش خوشگوار طبیعت کا مالک لگتا تھا۔ پھر خالہ کے ساتھ جا کر اس نے اس آدمی کا گھر دیکھا تھا۔ اس کی پھوہڑ، بد لحاظ، بد مزاج قسم کی بیٹی سے بھی ملی تھی، جو عمر میں اس سے 4-6 سال بڑی ہی ہوگی۔ شادی شدہ تھی، بڑی رکھائی سے ملی تھی۔ وہاں سے لوٹی تو ماں کو ساری تفصیل ایسے سنائی جیسے چھوٹی بہن بڑی بہن کا رشتہ ہونے پر چھان بین کرتی ہے۔ اچھا ہوا امی اس لڑکی عرشی کی شادی ہو گئی ہے، ورنہ وہ آپ کو تنگ کرتی۔ عجیب بیزار قسم کی لڑکی تھی۔ ماں اس کی اس بات پر ہنستی تھی۔ اور کسی سے ملی؟ آپ کا مطلب ہے ان سے؟ وہ شوخی سے اٹھ کر بیٹھ گئی۔ منیرہ کا چہرہ مرجھا گیا۔ کتنا عجیب لگتا تھا بیٹی ماں سے سوال کرے، چھیڑے، تنگ کرے۔ انہیں فی الفور احساس ہوا کہ یہ عمر تو ان کی بیٹی کی ہے کسی کے بارے میں سوچنے کی، پوچھنے کی، شرمانے لجانے کی، جتانے کی۔ سب کچھ اتنا عجیب سا ہو رہا تھا، ان کا دل جیسے بیٹھ سا گیا تھا اچانک۔ آپ کیوں پریشان ہیں امی؟ وہ اچھی ہیں۔ ویسے وہ بتا رہے تھے کہ وہ یونیورسٹی لاف سے پہلے آپ کو پسند کرتے تھے، پھر آپ کی شادی ہو گئی۔ انہوں نے بھی شادی کر لی، ان کی بیٹی مجھ سے بڑی ہے۔ اگر میری پیدائش 6 سال بعد نہ ہوتی تو میں بھی عرشی کے برابر ہوتی اور میری بھی شادی ہو چکی ہوتی۔ وہ بے ساختہ کہہ گئیں۔ تمہاری اب بھی شادی ہو سکتی ہے گڑیا، انہوں نے اس کی پیشانی سے بال ہٹاتے ہوئے کہا۔ بہرام کیسا لگتا ہے تمہیں انوشا؟ وہ ہنس پڑی۔ بہرام تو میرا دوست ہے، اچھا ہی لگے گا۔ اس کے بارے میں کیا سوچا تم نے؟ امی نہیں نا، وہ کلثوم کو پسند کرتے ہیں۔ تم اسے کرتی ہو؟ نہیں امی، کیا ہو گیا، کرتی ہوں مگر ایسے نہیں، وہ میرا کزن ہے، دوست ہے، بلکہ وہی دوست ہے۔ وہ اچھا لڑکے انو، تمہارا خیال رکھے گا۔ وہ ویسے ہی خیال رکھتے ہیں امی، بغیر کسی لالچ کی۔ اب آپ پھر ایسی بات نہیں کیجیے گا، دیکھیں ابھی تو میں نے یونیورسٹی کلیئر کرنا ہے، ابھی نہیں پلیز۔ اچھا ایسا کوئی معاملہ ہو تو مجھے ضرور بتانا، وہ فوری بتانا۔ ٹھیک ہے بتا دوں گی، بس ختم کریں گے بات۔ یہ بتائیں شاپنگ پہ کب چلیں؟ شاپنگ کیوں انو؟ امی بس بہت ہو گئی سادگی، اب آپ کو خوش رہنا ہے، اپنا خیال رکھنا ہے، وہ بہت اچھے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ سب اچھا ہو۔ امی ایک بات پوچھوں، آپ بھی انہیں پسند کرتی تھی؟ انو وہ ناگواری سے دیکھنے لگی۔ اچھا نہ بتائیں، خالہ سے پوچھ لوں گی میں بھی۔ انو کچھ تو عقل سے کام لو، میری اب عمر ہے ان باتوں کی۔ آپ اب بھی جوان لگتی ہیں، بہلاؤ مت مجھے، یہ سچ ہے۔ آئیں میں آپ کو آئینہ دکھا دوں۔ رہنے دو انو، وہ گڑبڑا گئی۔ انوشا انہیں کھینچ کر آئینے تک لائی۔ اب دیکھیں آپ زیادہ پیاری ہیں یا میں؟ یہ تو سچ تھا کہ ان کے چہرے کے نقوش دلکش تھے، رنگت دمکتی ہوئی، پلکیں گھنی گہری آنکھیں، بالوں میں سیدھی مانگ، سوبر سی مگر اب بھی خوبصورت لگتی تھی۔ انوشے کی رنگت دبتی ہوئی تھی، آنکھیں درمیانی، بھویں گہری، ہونٹ بھرے بھرے، ناک نہ چھوٹی نہ زیادہ لمبی، مناسب نین نقش تھے، مگر جاذبیت بہرحال تھی۔ تمہیں کیا پتا کہ اصل خوبصورتی کیا ہوتی ہے؟ چلو چھوڑو اب بیٹھو، میں تھک گئی ہوں، تھوڑا آرام کروں گی۔ آپ اتنا جلدی کیوں تھک جاتی ہیں امی؟ انو بیٹھو، میری بات سنو، دیکھو میں یہ شادی اپنے ارمان پورے کرنے کے لیے نہیں کر رہی، تم ایسا برتاؤ مت کرو بیٹا، مجھے برا لگتا ہے۔ امی خوشی پر سب کا حق ہوتا ہے اور اس سب کی کوئی خاص عمر نہیں ہوتی، اور آپ مجھے مت روکیں۔ دیکھیں میری کوئی بہن بھی تو نہیں ہے، میرب تو عجیب ہے، اتنی سی چھوٹی سی عمر میں شادی کر کے بیٹھ گئی۔ خیر مجھے اچھا لگے گا نا آپ کے ساتھ، مجھے اچھا لگے گا نا آپ کے ساتھ، آپ تو مجھے مت روکیں۔ وہ بے بسی سے اسے دیکھتی رہ گئی۔ انو تمہیں کون سمجھائے، وقت بہت اثر رکھتا عمروں پر، انسانوں پر۔ وہ بڑبڑاتی رہ گئی۔ پورے مہینے بعد وہ گھر لوٹی تھی، دادی اس سے خفا تھی، بہرام بہت خوش تھا کہ وہ آ تو گئی، اور اب اندازہ تھا کہ اس کے وہاں جانے کا بہانہ ختم ہو جائے گا۔ اس کی دادی نے پہلی بار اس کی ماں کے لیے کچھ ناگوار جملے کہے تھے جس پر انہوں نے اسے ٹوکا تھا۔ آپ کی مرضی، آپ جو سوچیں،
مگر میرے سامنے میری ماں کو برا مت کہیں بھی اماں۔ بس لگ گئے پر، سیکھائی نانی کے گھر سے یہ سبق۔ اب وہ کیا کہتی کہ نانی کے گھر کے سبق اگر ایسے ہوتے تو اس کی ماں نے اتنا عرصہ خاموشی کی نظر نہ کر دیا ہوتا۔ وہ خاموشی سے اٹھ کر آ گئی تھی۔ پھر اس نے بہرام کو بتایا کہ کیسے اس نے شادی کی تیاری کی، وہ کیسی لگ رہی تھی، کس رنگ کے کپڑے پہنے تھے، وغیرہ وغیرہ۔ اس نے خود تصویریں کھینچی تھیں۔ انکل عزیز کہتے ان زبان نہیں تھک رہی تھی۔ اتنی مایوس ہو تم اندر سے انو؟ بہرام اسے کب سے یوں بولتے ہوئے سن رہا تھا۔ تمہیں ایسا کیوں لگا؟ میں تو خوش ہوں۔ جب انسان اندر سے انسیکیور ہوتا ہے انو تو یوں ہی بول بول کر خوشی کا اظہار کرتا ہے زبردستی۔ تمہیں کس چیز کا ڈر ہے؟ وہ ایک دم چپ ہو گئی۔ اس نے کوشش تو بھرپور کی تھی ہر جگہ ہر وقت ٹھیک رہنے، ٹھیک رکھنے اور کرنے کی، پھر بھی ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے دل میں کوئی کانٹا سا چپ گیا ہے۔ بہرام، وہ امی کو خوش رکھیں گے نا؟ جو خوشیاں پاپا نے انہیں نہیں دی وہ انکل عزیز تو دیں گے نا؟ دینی تو چاہیے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ وہ امی کو پسند کرتے تھے۔ تم نے اچھا کیا انو چچی کا ساتھ دے کر، انہیں خوشی دے کر۔ ہو سکتا ہے سب اچھے کے لیے ہی ہوا ہو۔ انشاءاللہ سب اچھا ہوگا۔ تم چچا سے بات کر لینا انو، وہ پوچھ رہے تھے تمہارا۔ وہ مجھے اب اچھے نہیں لگتے بہرام، انہوں نے میرے ساتھ بہت برا کیا اور انہیں کوئی احساس ہی نہیں ہے۔ انہوں نے اپنا حق استعمال کیا انو، وہ وہاں اکیلے تھے۔ نہیں بہرام، اگر اکیلے تھے تو امی کو بلوا لیتے، ہمیں بلوا لیتے، انہیں وہاں بہت سے سال ہو گئے تھے، وہ بلوا سکتے تھے۔ اچھا چھوڑو، اب تم اپنا دل خراب مت کرو، کل چلنا، ہم پریس کلب سے بہت ساری کتابیں خریدیں گے، وہ بھی آدھی قیمت پر۔ وہ اس کی بات پر مسکرا دی۔ مجھے لگتا ہے میرے اندر سمندر اتر گیا بہرام، لگتا ہے لہر پر لہر آ رہی ہے، اور کبھی لگتا ہے کچھ نہیں۔ دیکھو سمندر کے نزدیک اتنی عمارتیں ہیں، لوگ آتے ہیں، تب بھی لگتا ہے سمندر اکیلا ہے۔ مجھے لگتا ہے میں بھی اکیلی ہوں بہرام۔ تم اکیلی نہیں ہو، میں ہوں، ہم سب ہیں، اور پھر تمہاری کتابیں، کاغذ اور قلم بھی ہے۔ اس کا تو مجھے یقین ہے، پر کیا امی مجھ سے دور چلی جائیں گی؟ بہرام، ایسے ہی بابا چلے گئے، ایسے ہی جیسے بابا چلے گئے۔ اصل بات اب آئی ہے نا زبان پر، کب سے پوچھ رہا تھا۔ اب یہ خدشہ تو ہے نا بہرام، تم چپ کرو، ہم تمہارے لیے کوئی کلثوما ڈھونڈتے ہیں۔ اس کی بات پر ہنس دی۔ ہاں واقعی یہ اچھی تجویز ہے، تم کلثوم کی باتیں کرتے ہو، میں کلثومے کی کروں گی۔ وہ ہنس پڑا۔ چلو باہر چلیں پارک میں، کلثوم آئے گی کیا؟ نہیں بھائی، یوں ہی۔ اچھا پھر چلو چلتے ہیں۔ وہ دونوں باہر نکلے تو عتیق بیٹھے تھے۔ کہاں جا رہے ہو تم لوگ؟ ابو باہر جا رہے ہیں ذرا پارک تک۔ انہوں نے گھڑی میں وقت دیکھا، مغرب تک آ جانا، نماز گھر پر پڑھنا۔ جی بہتر، وہ کہہ کر بائک نکالنے لگا۔ انوشی اس کے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر تم نے کیا سوچا عتیق میاں؟ سوچا تو ہے پر یہ مانے تب نہ۔ تم مجھ سے نہیں پوچھو، بس حکم سناؤ۔ سارا دن تو دونوں ساتھ ایک دوسرے کے ساتھ ہوتے ہیں، میری سمجھ میں نہیں آتا کہ بہرام کو ہو کیا گیا ہے۔ بہن بھائیوں کی طرح رہی ہیں مگر گھر میں اماں۔ ارے تم تو چپ ہی رہو بہو، جانتی ہوں بہن تو وہ سونی اور فضیلہ کو بھی سمجھتا ہے۔ چلیں آپ کر لیں بات، میں خود ہی سن لیجیے گا۔ جواب دے کر وہ بنا کر وہ کچن میں چلی گئی تھی۔ بڑی بھی بڑبڑانے لگی اور عتیق سوچتے ہوئے فون اٹھا کر بھائی کو کال ملانے لگے۔ ہم تمہاری بہرام کے ساتھ شادی طے کر رہے ہیں، اس کے ابا کو اس سے خصوصی طور پر یہی بات کرنی تھی۔ آپ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، وہ پہلی بار بولی۔ تم ابھی ٹھیک اور غلط کو نہیں سمجھ سکتی، آپ سے زیادہ سمجھنے لگی ہوں، تجربات نے سکھا دیا۔ تم یہ کس طرح بات کر رہی ہو انو بابا کے ساتھ؟ بہت پہلے اس طرح کر لینی چاہیے تھی، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس کی دادی اسے ہکا بکا دیکھتی رہ گئی۔ یہ تم نے باپ کے ساتھ اس طرح بات کی ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا۔ نتیجتاً مجیب خود آ گئے تھے ایک ہفتے کے اندر۔ مطلب یہ کہ آنا آسان تھا اور وہ جان بوجھ کر ہمیں ٹالتے رہے تھے۔ وہ نارمل طریقے سے ان سے ملی تھی، رات کو وہ اس کے کمرے میں آ کر بیٹھے تھے۔ بہرام میں کیا برائی ہے؟ کوئی برائی نہیں ہے، پھر انکار کیوں کیا؟ آپ بہرام کو بلوائیں ابھی، اس سے پوچھ لیں۔ انہوں نے بہرام کو بلوایا، ساتھ عتیق صاحب بھی آ گئے، چچی بھی، دادی بھی۔ عدالت لگ گئی تھی جیسے۔ تم بتاؤ بہرام، اس شادی سے کیوں انکار ہے؟ میں اور انوشا بہت اچھے دوست ہیں، مگر ہم نے ایسا کبھی نہیں سوچا۔ تو اب سوچ لو۔ نہیں سوچ سکتا، وہ سر جھکا کر بیٹھا تھا مگر اعتراض میں۔ ہم تم دونوں کی بھلائی کے خاطر یہ فیصلہ کر رہے ہیں، ہمیں نامنظور ہے، دونوں نے ایک ساتھ کہا تھا۔ عتیق اور مجیب ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ خود سر ہو گئے ہو تم لوگ، اپنے فیصلے کرنے لگے ہو۔ عتیق صاحب بگڑے۔ یہ میرا آخری فیصلہ ہے، بہرام کہہ کر اٹھ گیا تھا۔ اور میرا بھی، انوشا کہہ کر کمرے سے نکل گئی تھی۔ سب حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ وہ دونوں لان میں سیڑھیوں پر ایک ساتھ بیٹھ کر ایک دوسرے سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے تسلی دے رہے تھے۔ کچھ ایسا نہیں ہوگا، تم بے فکر رہنا۔ مجیب کچھ دن رہ کر چلے گئے تھے، یہ کہہ کر کہ انوشا کے لیے کوئی اور اچھا رشتہ دیکھیں اور کر دیں۔ وہ پھر سے اپنے معمولات کی طرف لوٹ آئی تھی۔ اب اس کا دل پوری طرح پڑھائی اور کہانیوں میں لگا ہوا تھا۔ بہرام کو عتیق نے دھمکی دی تھی کہ اگر کلثوم نہ تو کوئی اور، کلثوم نہیں تو کوئی نہیں، اور پھپھی روزانہ چکر لگا رہی تھی
کہ بہرام ان کی بیٹی سے شادی کر لے۔ ماں نے بھی گھوڑے دوڑانے شروع کر دیے تھے کہ بہرام ان کی کسی بھانجی بھتیجی پر رضامند ہو جائے۔ بہرام کی مگر ایک ہی رٹ تھی کہ وہ صرف کلثوم سے شادی کرے گا۔ بہرام کی خوشی اور اٹل یقین نے گھر والوں کے ارادوں کو کچھ کملا دیا تھا۔ عتیق صاحب نے اسے بلا کر خوب برا بھلا کہا تھا اور اس کے بعد کلثوم کے گھر کا پتہ مانگ لیا تھا۔ وہ لوگ رشتہ لے کر کلثوم کے گھر گئے تھے، انہوں نے وقت مانگا تھا۔ کلب عباس ایک بے چین اور بے ترتیب حلیے والا ایک آوارہ قسم کا نوجوان کم بلکہ بکھرا ہوا بے رحم مسافر زیادہ محسوس ہوتا تھا۔ وہ کلب عباس جس سے پہلی بار اس کی ملاقات اپنی ماں منیرہ کے گھر ہی ہوئی تھی۔ وہ لاؤنج میں داخل ہوا اور آتے ہی جیسے ہوا کے تیز تیز چکر چلنے لگے تھے۔ اس کا لہجہ الجھا ہوا، شدید دکھی اور اضطراب لیے ہوئے تھا۔ وہ بغیر کسی لحاظ کے بولتا ہی جا رہا تھا۔ منیرہ کچھ ہراساں ہو کر اسے اوپر سیڑھیوں کی طرف لے گئی۔ وہ مڑ مڑ کر اس لڑکے کا انتشار دیکھ رہی تھی۔ یہ پاگل ہے، یہ لڑکا پاگل ہے، انو دھیان مت دو، مت دیکھو مڑ کر اسے، یہ پاگل ہے۔ کمرے تک آتے ہوئے کوئی 2-3 بار منیرہ نے اس سے کہا تھا۔ عرشی کمرے سے نکل کر لاؤنج میں آ گئی تھی۔ وہ اس کے اوپر دھاڑ رہی تھی۔ عزیر صاحب چلا رہے تھے اس پر۔ وہ اس آواز کی شدت سے جھڑتے کرب اور احتجاج کو محسوس کر رہی تھی۔ منیرہ نے اسے اندر کر کے دروازہ بند کر لیا تھا۔ آواز قدرے کم آ رہی تھی۔ یہ لڑکا بہت بے حیا ہے، میں جب سے آئی ہوں اس کی بدتمیزیاں دیکھ رہی ہوں۔ تم یہاں آؤ تو کبھی بھول کر بھی اس کے منہ مت لگنا، سمجھی؟ بلکہ میں چاہتی ہوں ان دنوں تم یہاں ذرا کم آؤ۔ یہ اچھا انداز تھا۔ جی میں اب کم آؤں گی۔ اچھا ہے، ہم فون پر تو روز ہی بات کرتے ہیں۔ وہ کہنا چاہ رہی تھی کہ اب روزانہ کہاں کرتے ہیں۔ تم اپنا خیال تو رکھتی ہو نا انو؟ اس کا دھیان آوازوں سے ہٹانا چاہ رہی تھی۔ دیکھو انو میری جان، میں نے تمہیں اس لیے کم آنے کا کہا ہے کہ اگر عباس آ کر شور مچا دے تو عزیر کو بلا وجہ شرمندگی ہوتی ہے کسی مہمان کی موجودگی میں۔ لفظ مہمان پر وہ چونکی پر ظاہر نہ کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، تو کہتی ہیں میں یہاں مہمان ہی تو ہوں۔ وہ پوچھنا چاہتی تھی آپ ڈسٹرب ہوتی ہیں میرے آنے سے، مگر پوچھنا ضروری نہ سمجھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ اگر وہ خوش ہیں تو وہ انہیں احساس کیوں دلائے۔ شور ذرا تھما تو وہ ان سے اجازت لے کر نیچے آ گئی۔ منیرہ نے لمبی سانس بھری، اس کے ساتھ کمرے کے دروازے تک آئی، پیار کیا، خیال رکھنے کو کہا، سب ویسا تھا۔ پھر ان کے اجلت بھرے انداز میں کچھ تبدیلی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ دل جو ان کی محبت سے لبریز تھا وہ خالی ہو رہا تھا۔ وہ بس ان کی باتیں سن کر نکل آتی۔ کلب عباس بیرونی گیٹ کے پاس کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری سرخ تھیں، چہرے پر بڑھی ہوئی شیپ میں اٹکے آنسو بہہ رہے تھے۔ اسے غالباً دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ انوشا ایک لمحے کے لیے رکی، وہ اس کی طرف نہیں دیکھ رہا تھا، بس ایک لمحہ دیکھا تھا۔ کیسا درد تھا اسے اس اجنبی شخص پر لمحے بھر کے لیے رحم آیا تو تھا۔ کیسے عجیب لوگ ہیں، بیٹی کے شوہر کو کس بے دردی سے ذلیل کیا۔ وہ بس ایک جملہ بڑبڑا رہا تھا، میں طلاق نہیں دوں گا، میں اسے طلاق نہیں دوں گا، ساری عمر نہیں دوں گا۔ وہ پریشان سے نکل آئی۔ دیہان بار بار پیچھے جا رہا تھا۔ اس نے رکشہ روکا، سوار ہو گئی، دوبارہ پیچھے مڑ کر دیکھا، وہ وہیں کھڑا ہانپتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری اور راستے بدلتے ہوئے منظر کو دیکھنے لگی۔ کیا ہوا بہرام، تم منہ لٹکائے کیوں بیٹھے ہو؟ کلثوم سے لڑائی ہوئی ہے کیا؟ نہیں، وہ سیڑھیوں پر کتابیں گود میں رکھے ہوئے بیٹھا تھا۔ اسی وقت وہ کمرے سے آئی تھی چینج کر کے اپنی کتابیں لے کر۔ پھر کیا ہوا؟ کچھ نہیں، تم بتاؤ تمہاری امی کیسی تھی؟ وہ ٹھیک تھی، وہ خوش ہے بہرام، وہ بہت خوش ہے۔ وہ اگر خوش ہیں تو پھر تمہیں کیا ہوا؟ مجھے کچھ نہیں ہوا۔ جب تم زیادہ اداکاری کرتی ہو تو خوش دکھائی دینے کی تب بھی تم افسردہ ہوتی ہو انوشے۔ شاید میں غلط افسردہ ہوں بہرام۔ دیکھو وہ ماں تھی، وہ خیال رکھتی تھی، پیار کرتی تھی، مگر ماں کی اپنی بھی تو زندگی ہوتی ہے نا۔ بہرام کیا ہوا جو اب وہ باقاعدگی کے ساتھ میسج نہیں کر پاتی؟ وہ خوش ہیں، سب باتوں کے ساتھ اس خیال کو تولوں تو ان کی خوشی جیت جاتی ہے۔ بس وہ خوش رہیں، ان کا بھی تو خوشیوں پر حق ہے۔ اسی وقت اس کے باپ کی کال آئی تھی۔ کیسی ہو؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ کب سے کال کر رہا ہوں، گھر پر نہیں تھی۔ کہاں تھی تم؟ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ میں کہاں تھی۔ بڑا تیر مار لیا تمہاری ماں نے دوسری شادی کر کے۔ وہی کیا جو آپ نے کیا۔ میری بات الگ تھی، میں مجبور تھا۔ وہ بھی مجبور تھی بابا۔ تم اب بحث کرنے لگی ہو میرے ساتھ۔ ساری زندگی سنا ہے میں نے۔ پتہ ہے، بہرحال زیادہ مت جایا کرو وہاں۔ اب نہیں جاؤں گی، بے فکر ہیں۔ کیوں، تمہاری ماں نے کچھ کہا ہے تم سے؟ نہیں، بس میں چاہتی ہوں وہ وہاں خوش رہیں۔ وہ یہاں خوش نہیں تھی کیا؟ کس چیز کی کمی تھی اسے اس گھر میں، بتاؤ؟ محبت کی۔ کاش آپ میری ماں سے محبت کر لیتے تو وہ نہیں جاتی، نہ آپ انہیں چھوڑتے نہ وہ مجھے چھوڑتی۔ وہ چپ ہو گئی۔ زندگی کے لیے اور بھی بہت کچھ چاہیے ہوتا ہے، یہ صرف کتابی باتیں ہوتی ہیں، ایک عمر تک جچتی ہیں۔ محبت بھی زندگی کی ضرورت ہے۔ تمہاری ماں نے بھی تو مجھ سے محبت نہیں کی تھی۔ وہ آپ کو لکھ کر دیتی کیا؟ اتنے سال ساتھ آپ کے ساتھ رہیں، پھر اتنے سال آپ کا انتظار بھی کیا، یہاں تک کہ آپ کو واپسی کے لیے مجبور بھی کر دیا، مگر میں مجبور تھا انو۔ یہ سب کہنا کتنا آسان لگتا ہے، مگر یقین نہیں آتا سن کر۔ تم مجھ پر ذرا یقین نہیں رکھتی انو۔
آپ کو اس کی کیا پرواہ بابا؟ آپ کے پاس آپ کی فیملی ہے، امی بھی اب خوش ہیں، اکیلی تو میں ہوں۔ اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اسے پتا تھا اس سب کے نتیجے میں ایک بار پھر شادی کی تلوار لٹکانے کا فیصلہ ہوگا۔ اس نے بہرحال سہولت سے چچا کو کہہ دیا تھا کہ جب تک وہ تعلیم مکمل نہیں کرتی تب تک وہ شادی کے بارے میں سوچ نہیں سکتی۔ اس کی نانو کی طبیعت خراب تھی، خالہ نے اسے فون کر کے بلایا تھا۔ منیرہ کو کئی فون کیا مگر ان کا نمبر بند جا رہا تھا اور گھر کے نمبر سے کوئی فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ اسے خالہ نے بھیجا کہ جاؤ منیرہ کو لے آؤ، اور جب وہ وہاں پہنچی تو ان کی گیٹ پر تالا لگا ہوا تھا، البتہ سامنے سے کلب عباس آتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ السلام علیکم۔ اس کے چلنے میں تھوڑا لونگ تھا۔ وعلیکم السلام۔ اس نے دیکھا اس کے پیر پر پٹی بندھی تھی۔ یہ اس دن والی چوٹ کا اثر تھا، اس بات کو کچھ دن ہی تو ہوئے تھے۔ یہ لوگ کدھر گئے ہیں؟ بھاگ گئے۔ وہ استہزائیہ ہنسا اور پھر بتانے لگا، بڈھا ہنی مون پر گیا، اسے سخت ناگوار گزرا تھا یہ جملہ، ساتھ بیٹی کو بھی لے گیا، تو سارا غصہ اسی بات کا ہے۔ ان لوگوں سے کوئی رابطہ ہو تو بتائیے گا امی کو۔ نانو کی طبیعت بہت خراب ہے، وہ لوٹیں تو آ کر ان سے ملیں۔ ان کا رابطہ مجھ سے نہیں ہوتا اور اب آپ سے بھی دشوار ہے۔ بھول جائیں ماں کو، جیسے لوگوں سے ان کا واسطہ پڑا ہے ویسے ہی۔ آپ بہت تلخ بولتے ہیں۔ وہ ناگواری سے آگے بڑھ گئی۔ سچ کا ذائقہ ہی ایسا ہوتا ہے، یہ سچ کا نہیں آپ کی زبان کا ذائقہ ہے۔ یہ بھی ٹھیک ہے، جو بچپن سے کانوں میں انڈیلا گیا وہی اگل رہا ہوں۔ اب آگے ٹائر جلا رہے ہیں لوگ، ہنگامہ ہو رہا ہوگا، سڑک بند ہو گئی ہے، آپ کو دوسرے راستے سے جانا ہوگا بی بی۔ میں نہیں جانتی دوسرا روٹ۔ وہ فکر مند ہو گئے۔ آپ کے چہرے پر پریشانی بہت جلد آ جاتی ہے، جو محسوس کرتی ہیں وہی چہرے پر لکھا ہوتا ہے۔ مجھے چہرے کے تاثرات کو واقعی کنٹرول کرنا نہیں آتا۔ اس نے سوچا تبھی تو بہرام بھی فوراً جان لیتا ہے، اب بہرام تو جان لے مگر کوئی اور؟ میں دکھا دیتا ہوں راستہ آپ کو۔ آپ کو چلنے میں تکلیف ہو رہی ہے، رہنے دیں، میں خود ہی راستہ ڈھونڈ لوں گی۔ راستہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے کبھی کبھار دیر ہو جاتی ہے، ہر گلی کے نکڑ تک جا کر واپس پلٹنا پڑتا ہے، دیواریں منہ چڑھاتی ہیں، سائن بورڈ ہنسی اڑاتے ہیں، آپ پیچھے رہ جاتے ہیں، آگے بڑھنے کی خواہش دھری کی دھری رہ جاتی ہے۔ وہ حیران ہو گئی ان جملوں پر۔ آپ جملے چراتے ہیں؟ یعنی کہ آپ بھی؟ وہ رکا۔ میں نہیں چراتی جملے، مطلب کہ آپ بھی پڑھتی ہیں کیا؟ ہاں کتابیں وہ تو پڑھتی ہیں۔ نہیں، میں ان رسالوں کی بات کر رہا ہوں جو ماہناموں کی صورت نکلتے ہیں، وہی جن میں خواتین لکھتی ہیں اور مرد حضرات۔ وہ کہتے ہوئے رکا۔ جی، اور مرد حضرات میں نے بھی لکھا ہے وہاں، نام بدل کر۔ اس نے جملہ مکمل کیا۔ چیٹ کیا؟ ہاں۔ وہ ہنسا۔ بری بات، کس نام سے لکھا؟ میں کیوں بتاؤں، آپ خود پہچانے۔ بہت کم پہچان پاتی ہوں ایسی چیزوں کو۔ اچھا، تبھی یہ جملے پڑھے تھے اور یاد بھی تھے۔ اب اپنے جملے تو کسی کو بھی یاد ہو سکتے ہیں۔ اپنے جملے مطلب آپ بھی؟ ہاں، مگر آپ کی طرح جنس بدل کر نہیں، اپنے اصل نام اور شناخت کس سے؟ واہ جی، تو انوشا آپ ہیں جنہیں میں مسلسل پڑھتا ہوں اور بہت شوق سے پڑھتا ہوں۔ جملے بھی اڑاتا ہوں؟ نہیں اڑاتا نہیں، یاد رکھتا ہوں، اور وقت آنے پر کسی کے سامنے بھی مثال کے طور پر ایسے پیش کر دیتے ہیں جیسے واقعتاً یہ جملے آپ پر اترے تھے۔ وہ ہنسا۔ ایسا بھی نہیں ہے، پہلی بار ایسا کیا تھا اور پکڑا گیا۔ لوگ ساری عمر چوری کرتے ہیں اور پکڑے نہیں جاتے، جیسے کہ عرشی کا باپ، امی کا بھائی، آپ کی امی کا شوہر کرتا ہے۔ اس نے خود ہی مثال دی۔ بہت بری بات ہے، آپ آئے دن ان پر برستے ہیں۔ اور بھی بہت کچھ کہا ہوگا آپ کی امی نے آپ کو بتاتے ہوئے۔ ان کا کوئی قصور نہیں، جو دیکھا انہوں نے وہ بتا دیا۔ ٹھیک کہتی ہیں، مگر سڑک آ گئی تھی، میں آگے چلی جاؤں گی، آپ بہت مشکل سے میرے ساتھ آئے ہیں، اب واپس اتنا ہی چل کر آپ کو اپنے گھر بھی جانا ہوگا۔ آپ چاہیں تو آپ کے نانوں کے گھر چھوڑ دوں آپ کو؟ دراصل مجھے راستے میں ڈاکٹر کو بھی دکھانے۔ آپ بے شک گاڑی میں سوار ہو جائیں، مگر نانوں کے گھر تک میں اکیلی جاؤں گی۔ اس نے ٹیکسی روکی۔ ٹیکسی کا کرایہ کون دے گا؟ میں دوں گا۔ نہیں، میں دے سکتی ہوں، آپ ٹیکسی میں جائیں، مجھے رکشہ لینا ہے۔ آپ میرے ساتھ مزید چند منٹ کا سفر بھی نہیں کر سکتی؟ آپ پیدل چل کر میرے ساتھ آئی ہیں، اس لیے میں ممنون ہوں، مگر معذرت ہے میری طرف سے۔ اس نے رکشہ روکا اور اس میں سوار ہو گئی۔ پورا دن اس کی نانو ہسپتال میں ایڈمٹ رہی تھی۔ وہ اپنی ماں کے متعلق سوچتے ہوئے بار بار ان کا نمبر ٹرائی کرتی رہی تھی۔ کیا تھا وہ جو جاتے ہوئے بس بتا جاتی؟ وہ اتنی لاپرواہ نہیں تھی، کیا ہو گیا انہیں؟ فون پر بات ہو جاتی تو ان کی تسلی ہو جاتی۔ ماں نے آخری بار بڑی بیٹی کو دیکھا، نواسی کو دیکھا، بیٹے کو دیکھا اور چھوٹی بیٹی کو آخری بار دیکھنے کی حسرت لیے چلی گئی۔ اس نے سوچا وہ ماں سے ملے گی تو بہت برا بھلا کہے گی، ان پر بگڑے گی، انہیں بتائے گی کہ ان کی ماں ان کو دیکھنے کی حسرت لیے چلی گئی دنیا سے، اور وہ اسی دنیا میں رہ کر بھی رابطوں سے منقطع رہیں۔ انہوں نے لاپرواہی کی انتہا کر دی تھی۔ تمہیں کیسا لگا تھا جب میں نے تم سے کہا تھا کہ تمہیں شوق سے پڑھتا ہوں؟ بس عام سا لگا تھا، مگر یہ بتائیں آپ نے میرا نمبر کہاں سے لیا، اور یہ بھی کہ اگر نمبر لے لیا تو فون کیوں کیا، اور کر ہی لیا تو وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی بات کہ کسی رائٹر کا نمبر لینا مشکل نہیں ہوتا، ادارے سے لیا۔ دوسری بات، میں ایک قاری کی حیثیت سے بھی تمہیں کال کرتا ہوں اور ایک ساتھی رائٹر کی حیثیت سے بھی، اور وجہ بھی یہی ہے، ایک تو ہم دور کے رشتہ دار بھی ٹھہرے ہیں، دوسرا مستقبل کے ہم خیال دوست بھی ہیں۔ کس قدر خوش فہم انسان ہیں آپ۔
اور رشتہ داری کو تو رہنے دیجیے، میں رکھ رہی ہوں فون۔ سنو بات سنو، ایک آخری بات بھی سن لو۔ دیکھو میں نے ایک بہت ضروری کام سے تمہیں فون کیا، اور وہ یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں تم میری کہانی لکھو۔ اور میں آپ کی کہانی بھلا کیوں اور کس لیے لکھوں؟ اس لیے کہ میں خود اپنی کہانی نہیں لکھ پاتا، تو میں کیا کروں؟ تم کس قدر خود غرض بلکہ بے غرض رائٹر ہو۔ ایک رائٹر تو کہانی لینے کے لیے ہر وقت ہر دم تیار رہتا ہے۔ ایک رائٹر کو لوگوں کے تاثرات دیکھ کر ان کی کہانیاں سمجھنے کا اس حد تک تجسس ہوتا ہے، اور تم ایک بنی بنائی کہانی لینے سے انکار کر رہی ہو۔ مجھے دلچسپی نہیں ہے کہانیاں لینے سے، اس لیے تو تمہارا ویژن کمزور ہے۔ بہت جلدی ختم ہو جاؤ گے تم، دیکھنا۔ مجھے اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ تمہیں علم نہیں ہے، اس لیے قدر نہیں ہے۔ ڈرو اس دن سے جب تم دل سے کہانی لکھنا چاہو گے اور تمہارے پاس الفاظ نہیں ہوں گے، اور تم کہانی لکھنے کے لیے جی جان سے تڑپو گی۔ تب مجھے پتا ہے تم پہلی بار مجھے فون کرو گی اور یہ کہو گی کہ میں کہانی لکھنا چاہتی ہوں، اور تب تم یقین کرو، اگر زندہ رہا تو میں تمہیں کہانی لکھنا ضرور سکھاؤں گا۔ دوسری صورت میں تم اپنی بے بسی پر ضرور رونا، اور اس پل کو کوسنا جب تم نے میری طرف اپنا بڑھتا ہوا دوستی کا ہاتھ ٹھکرا دیا تھا۔ اب فون رکھوں؟ وہ بیزاری سے گویا ہوئی، مگر اس کے الفاظ بہت اندر تک اتر گئے تھے۔ اور ہاں، جب فون رکھنا چاہو تو پوچھا مت کرو، بغیر بتائے رکھ دیا کرو۔ اور ہاں، ابھی وہ کچھ اور بھی کہنا چاہ رہا تھا کہ دوسری طرف فون کھٹاک سے رکھ دیا گیا تھا۔ وہ زوردار کہا مار کر ہنسا، اور دوسری طرف وہ عجیب مخمصے میں پھنس گئی تھی۔ اس نے کہا ہے کہ میں آگے چل کر کہانی نہیں لکھ پاؤں گی۔ اس نے کس نے؟ بہرام اپنے موٹر سائیکل کے پرزے صاف کر رہا تھا۔ وہ کلب عباس۔ یہ کون بلا ہے؟ یہ نام وہ پہلی بار سن رہا تھا۔ امی کے شوہر کی بیٹی کے شوہر ہیں۔ امی کے شوہر کی بیٹی کے شوہر ہیں؟ وہ اس طرح کے تعارف پر ہنس دیا۔ بڑا ہی قریبی تعلق ہے یہ تو۔ تم بھی بہرام، میرا بھلا اس سے کیا تعلق؟ ویسے گھر میں سب اس بیچارے سے نفرت کرتے ہیں، اور تمہیں اس لیے اس سے ہمدردی ہے۔ مجھے اس سے ہمدردی نہیں ہے بہرام، اس نے اپنا امیج خود خراب کیا۔ وہ بات کرتے ہوئے تقریباً چلاتا ہے، دھاڑتا ہے۔ ہو گئی ہوگی کوئی زیادتی اس کے ساتھ ایسی؟ تم نے اسے چلاتے ہوئے دیکھا؟ ہاں دیکھا ہے۔ آخری بار اس دن جب میں امی سے ملنے گئی تھی تو وہ نیچے آ کر بہت چلایا تھا۔ امی خوفزدہ ہو کر مجھے اپنے کمرے میں لے گئی تھی، اور تب ہی کہا تھا انہوں نے کہ اب تم کم آیا کرو۔ انہوں نے ایسا کہا؟ وہ چونکا تھا۔ ہاں، اور اسی کی وجہ سے کہا تھا۔ ان کو نہیں کہنا چاہیے تھا، وجہ جو بھی ہوتی۔ کہنا تو نہیں چاہیے تھا، پر اب کہہ دیا تو کیا کریں؟ ایسا بہت کچھ ہوتا ہے جو نہیں ہونا چاہیے، جیسا کہ وہ پرزے صاف کر چکا تھا، جیسا کہ بابا کا باہر جانا، پھر وہاں سے جا کر بیٹھنا اور امی کے بلانے پر نہ آنا، ان کا دوسری شادی کرنا، اور بس پھر بہت کچھ ہوتا چلا گیا۔ مگر ہم کیا کر سکتے ہیں بہرام؟ ویسے اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم پتہ ہے کیا نہ کرتے؟ کیا؟ وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ کبھی کبھار وہ کتنی معصوم معلوم ہوتی تھی۔ اگر تمہارے بس میں ہوتا تو تم کلثوم سے محبت نہیں کرتے۔ وہ پہلے مسکرایا، پھر سوچنے لگا۔ نہیں، میرے بس میں ہوتا تو میں اپنے اندر سے اس کے حصول کی خواہش نکال پھینکتا۔ تم پاگل ہو بہرام، محبت کرتے اور حصول کی خواہش نہیں تو پھر کیا فائدہ محبت کا بہرام؟ وہ موٹر بائیک کے پرزے جوڑ رہا تھا۔ کاش کہ دل کے پرزے جوڑ پاتا، یہ اس نے سوچا تھا۔ حصول کی خواہش سفر کراتی ہے، محبت نہیں۔ پھر یہ تھکا دیتی ہے۔ وہ چہرے سے بھی تھکا ہوا لگ رہا تھا، لہجے سے بھی اور حلیے سے بھی۔ کاش تم کلثوم سے محبت نہ کرتے بہرام، وہ افسردہ تھی۔ اگر ایسا نہ کرتا تو میں کیا کرتا انوشا؟ کیا محبت اتنی اثر انگیز ہے بہرام؟ محبت اس سے کہیں زیادہ اثر انگیز ہوتی ہے انوشا۔ مجھے کیوں پتہ نہیں لگتا، میں شاید اسی وجہ سے ابھی تک کھل کر محبت کی کہانی نہیں لکھ پائی۔ مجھے لگتا ہے محبت بری ہے بہرام، یہ شادی کے رشتے کی طرح ہے، کرو تو بھی پچھتاؤ اور نہ کرو تو بھی پچھتاؤ۔ تم کبھی کبھار کافی ٹھیک باتیں کر لیتی ہو۔ ویسے اس نے کہا تھا کہ میں اس کی کہانی لکھوں۔ اس نے کہا، وہ کہتا ہے ایسے مت بولا کرو انو، کسی کے لیے بھی نام لیا کرو۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں ایک دن کہانی لکھنا بھول جاؤں گی۔ پھر اس نے وہ جھلا کر میلے کپڑے سے گریس بھرے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ تمہیں لگتا ہے کہ یہ اب چل پائے گی؟ جس طرح کا پوسٹ مارٹم تم نے اس بائک کا کیا ہے، لکھ لو کہ یہ اب نہیں چلے گی۔ میرا تو مشورہ ہے کہ اسے اونے پونے بیچ دو۔ تم میرے حق میں کبھی اچھی بات بھی کر لیا کرو انو کی بچی۔ مجھے میری بات کا جواب دو بہرام، کیا کبھی ایسا ہوگا؟ نہیں، اس نے ڈرایا۔ یقین مت کرو۔ یقین کر لینے سے کیا یہ نہیں ہوگا؟ میں تو بس یہ جانتا ہوں کہ یقین کسی بھی چیز کے شر سے لڑتا ہے اور اسے کمزور کر کے چھوڑتا ہے، اور جب یقین غلط بات پر ہو پھر وہ یقین ہی خوشگمانی ہوتی ہے۔ مجھے بس یہ بتاؤ کہ ایسا تو نہیں ہوگا کہ میں کہانی لکھنا بھول جاؤں گی؟ کیا تمہیں اس سے فرق پڑے گا؟ شاید پڑے گا۔ جب تمہیں یقین ہو جائے کہ پڑے گا، اس دن میں تمہیں اس سوال کا جواب کہیں سے بھی لا دوں گا۔ بس میں یہ نہیں چاہتی بہرام کہ مجھے مجبور ہو کر اسے فون کرنا پڑے اور اسے کہنا پڑے کہ مجھے کہانی لکھنا سکھاؤ۔ وہ اسے جھنجھلا کر دیکھنے لگا۔ اپنی کہانیوں کی خود حفاظت کرو، انہیں تھامے رکھو، پھر ایسا نہیں ہوگا۔ یہ میں کس طرح کروں بہرام؟ اپنی کہانیوں سے پیار کرو۔ جس چیز سے پیار کیا جائے وہ رہ جاتی ہے آپ کے پاس، اور اگر خود نہ رہے تو اپنا اثاثہ چھوڑ جاتی ہے۔ یہ جملہ مجھے اچھا لگا بہرام، میں یہ لکھوں گی کسی کہانی میں۔
بے شک لکھ لو، وہ مسکرایا۔ اب میں بھی جملے چرایا کروں گی اس کی طرح۔ بس بہت ہو کہ ایک دن میں بہت بار تم نے اس اجنبی کا ذکر کیا، مجھے اب برا لگ رہا ہے۔ آخر تم ہو نا مرد، وہ ہنسی۔ وہ تو ہوں، موٹر بائک واقعی سٹارٹ نہیں ہو رہی تھی، اسے شاپ پر لے جانا پڑے گا۔ وہ بڑبڑایا، یہ تب بھی نہیں چلے گی، تھک گئی ہے بیچاری تم سے یہ۔ اور بہرام نے نہ جانے کیوں یہ جملہ پکڑ لیا تھا اور رات کو کلثوم سے کہا، تم تھک گئی ہو نا مجھ سے؟ اس نے کہا، ہاں تھک گئی ہوں۔ وہ دھک سے رہ گیا، اور ان دونوں کے درمیان یہ پہلا جھگڑا ہوا تھا۔ دل انجانے خوف سے لرزا تھا۔ ہر روز رات سونے سے پہلے اس کی پہلے عادت تھی، اب وہ شعوری طور پر لکھنے لگی تھی۔ آنکھیں کئی طرح کے خواب بن لیتی اور قلم اس کے ساتھ رہنے لگا دوست بن کر۔ پہلا بہرام اور دوسرا قلم، مگر ایک واقعہ بدستور رہا کہ اس کی تمام کہانیاں ادھورے صفحات میں پھڑپھڑانے لگیں اور وہ الجھ گئی کہ یہ ساری کہانیاں ادھوری کیوں رہ جاتی ہیں۔ انہی دنوں اس کی ماں کی واپسی ہوئی تھی، انہوں نے اسے بلایا تھا، وہ بہت خوش تھی، اس نے جا کر بتانا چاہا تھا فوراً ہی، مگر وہ پہلے انہیں سننا چاہتی تھی۔ جب انہوں نے فون خراب ہو جانے، پرانے سم بند ہو جانے، اچانک پروگرام بن جانے کے ساتھ کئی قصے شروع کر دیے تھے، اور جب وہ کہہ کر ذرا سوچ میں ڈوبی تو اس نے بتایا، امی نانو کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ وہ چپ ہو گئی، پہلے حیران پھر پریشان۔ کب؟ لہجہ دھیما تھا، جب آپ کا نمبر بند تھا، میں آپ کو لینے آئی تھی مگر آپ نہیں تھی، 2 ماہ ہو گئے۔ وہ اپنے ہاتھوں کو گھورنے لگی، ایک دم خاموش تھی۔ وہ تو ٹھیک تھی، پھر اچانک کیا ہو گیا انہیں؟ آپ کو ان کے پاس ہونا چاہیے تھا، اگر نہیں تو آپ مل کر جاتی، وہ آپ کو دیکھنے کے لیے۔ اس کی آواز بھر آ گئی، اس کی ماں اسے ایک دم بوڑھی سی لگنے لگی تھی، چہرہ بجھا ہوا، آنکھیں بھری، تاثر میں یاسیت، آواز گھٹی سی۔ مجھے پتا نہیں تھا، مل کر جانے میں کیا قباحت تھی؟ تم تو مجھ سے ایسے سوال کر رہی ہو انو جیسے میں نے جان بوجھ کر ان سے ملنے سے گریز کیا ہو۔ وہ بے دلی سے اٹھی، میں چلتی ہوں، بہرام کو میسج کر دیا، وہ نکل چکا ہے۔ تم بیٹھو انو، آپ کو اب وہاں جانا چاہیے، خالہ بہت اداس ہے، کاش ان کے لیے بھی کوئی اچھا سا رشتہ دے کر آپ ان کی شادی کرا دیتی۔ آج وہ اکیلی ہیں، وہ خود نہیں کرنا چاہ رہی تھی انو، جو بھی ہے آپ ان کے پاس جاتی۔ وہ بجھی بجھی سے وہاں سے نکل آئی، اس بار اس نے گیٹ کی طرف دیکھا تھا، پھر ساتھ والے مکان کو، وہ نہیں تھا۔ یہ حرکت لاشعوری تھی، اور اوپر کھڑکی میں کھڑے ہو کر اس نے دیکھا تھا اور مسکرایا تھا۔ غیر ارادی طور پر اس کی نگاہ اٹھی اوپر اور عباس کو دیکھ کر فوراً سر نفی میں ہلایا تھا۔ وہ سڑک پر کھڑی تھی جب بہرام اسے لینے پہنچا۔ بہرام اور کلثوم کی لڑائی کا باب کھل گیا تھا، اس جیسا بے چین جیسے پورے جہاں میں کوئی نہیں تھا، نہ پڑھائی میں دل لگتا تھا نہ کسی اور کام میں۔ تمہارا لاسٹ ایئر ہے بہرام، دل سے پڑھو۔ پر دل نامی چیز نے اسے جیسے جادو کے منتر پڑھائے ہوئے تھے۔ بڑے غلط وقت میں محبت کی ہے تم نے، کم از کم یونیورسٹی کے 4 سال نکال کر کرتے تو اچھا ہوتا۔ یہ کبھی بس میں نہیں ہوتی۔ تم بتاؤ کیا وہ مان جائے گی؟ دیکھو بہرام، یہ تم لوگوں کا تیسرا جھگڑا ہے، تیسرا مطلب آخری۔ تم ایسا کیوں کہہ رہی ہو انوشے؟ دیکھو اگر تم چاہتے ہو کہ اب چوتھی بار ایسا نہ ہو تو اسے اب موقع مت دینا، لڑے تو لڑائی کا جواب لڑائی سے مت دینا۔ دیکھو محبت میں کسی کو ہرانا مقصود نہیں ہوتا۔ میں تو دل ہار چکا، اب اور کیا کیا ہاروں؟ اگر دل ہار چکے ہو تو پھر لڑائی کیسی؟ مجھے لگتا ہے کہ اب وہ اب کی بار نہیں پلٹے گی انوشا، وہ 2 بار پلٹی ہے، تیسری بار تم اسے آواز دو، اسے معذرت کروں۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ ہاں کر لو۔ وہ کرسی سے اٹھی۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ میرا فون بج رہا ہے۔ چچا اس وقت تو نہیں کرتے فون؟ نہیں، عباس نے کیا ہوگا۔ تم کچھ زیادہ باتیں نہیں کرنے لگ گئی اس سے؟ اب خدا کے لیے پچھلے سال والی داستان میں دہرانا کہ کہہ کر کہ اس نے میرا بہت ساتھ دیا۔ جب مجھ پر یہ دن آیا کہ میں کہانی لکھنا بھول گئی، تب اس نے مجھے کہانی لکھنا سکھائی، مانو کوئی اندھیرے میں جگنو پکڑ کر لاتا ہے وغیرہ وغیرہ۔ لٹھمار انداز میں کہہ کر اپنا فون اٹھایا تھا، نمبر بھی لایا، کلثوم کا نمبر بن جا رہا تھا۔ وہ باہر نکل گیا۔ اس وقت کدھر جا رہی ہو بہرام؟ ابھی وہ جاگ رہی ہوگی۔ اس کے گھر؟ نہیں یہ وقت نہیں ہے شریفوں کے گھر جانے کا، اس کے کمرے کی بالکنی کھلی ہوتی ہے۔ تو پھر میں بس اسے ایک نظر دیکھوں گا یا پھر وہ مجھے دیکھ لے گی، اور مجھے پتا ہے کہ اس کا غصہ کافور ہو جائے گا۔ محبت میں انسان بنو۔ بیٹھو ادھر، کل جا کر مل لینا۔ دن دہاڑے؟ ہاں کیوں، دل ہے تو کر کے دکھاؤ، چوری چھپے کچھ بھی کرنا مناسب نہیں ہے۔ اور تم جو چوری چھپے دوستانے بڑھا رہی ہو، دیکھو دوستانے نہیں، دوستی، بس ایک۔ وہ ایک بہت اچھا انسان ہے بہرام، وہ تمہارے پرانے زمانے کی پھٹی جلدوں والی پرانی کتابیں بھیج دیتا ہے، اچھا تو ہوگا نا؟ اس کے علاوہ تمہیں تاریخ کے قصے سناتا ہے، نئی پرانی معلوماتی مضامین کھول کر بیٹھتا ہے۔ تم بس اس کی باتوں سے متاثر، اس کی چالاکی اور شاطرانہ مزاجی سے بے خبر۔ وہ بہت حساس ہے، نفسیات سمجھتا ہے۔ یہ لو ایک اور خوبی کھلی، نفسیات دان ہے، تبھی تو تمہیں قابو میں کیا ہوا ہے۔
सोच समझ कर बोला करो बहराम, एक अच्छी दोस्ती को आखिर मुआशरा गलत निगाह से क्यों देखता है? मुआशरा कहाँ, अभी तो बात मुझ तक है, मुआशरे तक पहुँची तो ताल्लुक़ की शक्ल बिगड़ जाएगी। तौबा ए बहराम, थका देते हो। चलो ख्यालों में अपनी महबूबा से गुफ्तगू करो और ऐश करो। और तुम जा रही हो उससे बातें करने? नहीं, बस उसकी कहानी सुनने। तुम्हें पता है बहराम, वो मेरे कहने पर अपनी बीवी को छोड़ रहे, तलाक दे रहे। तुम किसी की घर बर्बादी की खबर फ़ख्र से सुना रही हो। ये सब वो लोग खुद चाहते थे बहराम कि वो अर्शी को छोड़ दे, मगर इसने नचा कर रखा हुआ था। मैंने इससे कहा कि अर्शी को छोड़ दो, इसी में भलाई है, वो खुला का नोटिस भिजवा सकती है। खैर एक केस उसने भी उन पर कर रखा था जो लटका हुआ है। अब तुम उससे ये मत कहना कि अपनी माँ की जायदाद से भी हाथ उठा लो। मैं उसे ऐसा क्यों कहूँगी बहराम? देखो अनु, दोस्ती तक रहो, ज़्यादा इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं है किसी के मामले में। फिर तुम्हारी माँ उस शख्स को सख्त नापसंद करती है, ये याद रखना। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रहे हो बहराम, बस वो बात ना करे तो खैरियत पूछ लेती हूँ। करता है तो अच्छा लगता है, उसके पास ना जाने कहाँ से ख़जाना आ गया मालूमात का। मुझे हर रोज़ एक कहानी मिल जाती है। अनुषा, कहानियाँ लिखना तुम्हारे लिए सिर्फ तफरी था? हाँ, मगर जब तारीफ़ी खतूत आते थे तो तुम्हें भी खुशी होती थी, अच्छा लगता था। मगर कहानी की ज़िंदगी जितनी अहमियत मत दो, कहानी को ज़िंदगी जितनी अहमियत मत दो। अपनी ज़िंदगी पर तवज्जो दो। ये सोचो तुम्हें आगे क्या करना है। शादी भी करनी है, घर भी बसाना है। अभी लास्ट ईयर है और ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल, फिर ना चचा इंतज़ार करेंगे और ना ही अब्बू। कोई भी लड़का देख लेना और शहनाइयाँ बच जानी है। कोई भी लड़का? उससे फ़िक्र ने आ लिया। कोई भी लड़का बहराम? हाँ, कोई भी लड़का। अब तुम्हारा जो ज़हनी मयार हो वो तुम खुद सोचो और सोच कर बता दो। ये बात उसने जानबूझकर छेड़ी थी, वो सोच में पड़ गई। आज बात मत करो, एक दिन खुद के लिए भी रखा करो। तुमको अगर मैं ये कहूँ तो? मैं तो दावेदार हूँ। तुम हो क्या? तुम्हारी और तुम्हारी मोहब्बत की ऐसी कि तैसी। वो झिलाकर उठी और बाहर चली गई। वो उसकी बात पर मुस्कुरा भी ना सका। उसे कल्बे अब्बास से मिलना था। तुम अनुषा को फ़ोन करते हो? वह कड़े तेवरों से उसे घूर रहा था। तुम्हें उसने तो कतई नहीं भेजा होगा। तुम उसे फ़ोन क्यों करते हो? वह दरवाजे पर खड़े होकर सख्त लहजे में पूछ रहा था। उसे मुझसे कोई शिकायत नहीं है, हम अच्छे दोस्त हैं। बको मत, उसने अब्बास का गिरेबान पकड़ लिया था। मेरा गिरेबान छोड़ो, तुम मेरे दरवाजे पर खड़े होकर ऐसी हरकत कर रहे हो। चिल्लाना चाहते हो तो चिल्लाओ, यहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनकर नहीं आएगा। आदी हो चुके होंगे सब तुम्हारे ड्रामों के। कितना कुछ जान चुके हो। छोड़ो, अंदर आ जाओ। उसने तकरीबन धकेलते हुए गिरेबान छोड़ा और अंदर आ गया। बैठो और ये पानी पियो। इससे कहते हुए उसने गिलास में पानी निकाल कर उसकी तरफ बढ़ाया। यहाँ मैं पानी पीने नहीं आया। बहराम का लहजा सख्त था। पी लो, तेज़ धूप में आए हो, ठंडे हो जाओगे। तो फिर बात करते हैं। उसने गिलास बहराम के सामने रखते हुए तहम्मुल से कहा। बहराम ने 2 घूंट में पानी का गिलास ख़त्म किया और उसे दोबारा नागवारी से घूरने लगा। वो अपनी कुर्सी लेकर मेज़ की दूसरी जानिब बैन बहराम के सामने आ बैठा। अब बोलो, अनुषा के पीछे क्यों पड़ गए हो? मेरी बात काटना मत तुम। उसने एक ठंडी सांस भरी और बोलने लगा। मैंने उसे पहली बार अर्शी के घर ही देखा था। अर्शी को तो तुम जानते ही होगी, मेरी साबका बीवी, मेरे मामू की बेटी, इकलौती, नखरीली, मगरूर और बदतमीज़। इससे ज़्यादा मुनासिब अल्फाज नहीं है मेरे पास उसके लिए। मैं तुम्हारी दास्तानें सुनने नहीं आया हूँ, मुझे मेरे सवाल का जवाब दो। मैंने कहा नहीं था, मेरी बात मत काटना वरना तुम कैसे मेरे एहसास को समझ पाओगे। मुझे तुम्हारे इस एहसास से कोई दिलचस्पी नहीं है। तुम्हें मुझसे भी यकीन नहीं होगी, मगर इसके बावजूद तुम्हें आना पड़ा, तो कम अज़ कम मेरी बात तो पूरी होने दो। ठीक है, कहो। पानी का दूसरा ग्लास उसने खुद अपने लिए भरा था। देखो, मैं जब पैदा हुआ मैं बदनसीब था, बाप मर गया। मेरी बात सुनो। उसने हाथ उठाकर रोका। मुझे तुम्हारी कहानी नहीं सुननी। वो यकीनन मेरी भोली भाली कज़न सुन चुकी होगी, तो मुझे सिर्फ ये बताओ कि अनुषा के साथ तुम्हारा क्या मसला है, क्या गेम खेल रहे हो तुम? ठीक है, तो मेरी कहानी मत सुनो। मैं बस तुम्हें वहाँ से बताता हूँ कि अनुषा जब अपनी अम्मी को लेने आई और उसे मैं मिला रास्ते में, और मुझ पर बातों बातों में ये खुला कि वही अनुषा मुजीब रहमान है जिसे मैं बहुत शौक से पढ़ता हूँ। मैंने उससे कहा कि जब तुम कहानी लिखना भूल जाओगी तो मुझे फ़ोन करोगे। फिर दोबारा मैंने उसे बुक शॉप पर देखा था, तब किताबों की कलेक्शन करने में मैंने उसकी मदद की थी। कई दिन बाद उसका फ़ोन आया था कि उसे कहानी लिखनी है, मगर वो लिख नहीं पा रही। उस दिन बस थोड़ी देर उसने मुझसे बात की थी और फिर मुझे बताया कि वो लिखने लगी है। क्या बात थी वो? बहुत सारी टूटी फूटी बेमानी बातें बस होती गई जो मुझे मुख्तसर लगी। उसके बाद कभी मुझे वो कॉल कर लेती और कभी मैं उसे। वो तुम्हें फ़ोन क्यों करती थी? उसने तारिक के किसी वाक़े को क्लियर करना होता था, किसी वाक़े का हवाला और पस मंज़र पूछना होता था। मुझे नहीं भी याद होता तो फ़ौरन किताबों से देखकर बता देता था। उसके पास इल्म का फुकदान है, इसके बावजूद भी वो बाकमाल लिखती है। मुझे बस ये फ़िक्र थी कि लाइल्मी की बुनियाद पर वो कहीं फ़िक्शन से हाथ ना धो बैठे। और मैंने कई बार तसव्वुर में सोचा था कि ये राइटर अगर मेरे सामने आ गया तो मैं इससे ये बात ज़रूर कहूँगा। देखो, जदीद दौर में वो भी इंटरनेट की दुनिया से दूर, फ़ोन के राब्तों से परे, कागज़ी एहसास तक महदूद थी।
جو ایک دن اچانک بات کرتے کرتے میرے سامنے آ گئی۔ کیا میرے لیے یہ بات غیر اہم ہوتی؟ ٹھیک ہے، یہاں تک درست تھا، آگے بولو۔ دیکھو، ظاہر ہے مجھے شوق اٹھا کہ میں دوبارہ اپنے پسندیدہ مصنف بلکہ مصنفہ سے بات بھی کروں۔ پھر میں نے اسے فون کیا، اس نے مجھے ڈانٹ دیا۔ مجھے لگا اسے بس اچھی کمپنی چاہیے، ہم مزاج دوست، اور تم نے اس سب سے خوب فائدہ اٹھایا۔ دیکھو، دو ہم خیال افراد اگر ایک دوسرے کے احساسات کو سمجھتے ہیں اور بات چیت کر کے ایک دوسرے کو تسلی دیتے ہیں تو اس میں کیا برائی ہے؟ شاید تم سمجھنا نہیں چاہ رہے، یا پھر میں ہی تمہیں اپنی بات سمجھانے میں ناکام رہا ہوں۔ دیکھو، وہ ایک لڑکی ہے، تم اس کی زندگی میں آنے والے ایک اجنبی پہلے مرد ہو۔ تم نے اپنی خواہش کے پیچھے جو کیا سو کیا، یہ تک نہ سوچا کہ تم اس سے بات کرنے کا عادی بنا رہی ہو۔ وہ ہر ایک بات تم سے پوچھنے لگی ہے۔ ٹھیک ہے، تمہاری تسلی ہو گئی، مگر کل اس کی شادی بھی ہوگی۔ اگر وہ آدمی ایسا نہ ہوا، اگر اسے وہ توجہ نہ ملی، تو کیا اس کی زندگی میں مسائل نہ ہوں گے؟ مگر معصوم لڑکی کے لیے جو تم نے دل فریبی کا جال بچھایا، اس کا نتیجہ کون بھگتے گا، تم یا وہ؟ اس کا لہجہ قدرے دھیما اور پریشان کن ہو چکا تھا۔ کبھی کبھار دل جو چاہتا ہے اس کا نتیجہ انسان سوچتا نہیں ہے۔ مجھے پتا نہیں تھا کہ میں اپنی پسندیدہ مصنفہ کا پسندیدہ دوست بن سکتا ہوں۔ یہ سب انجانے میں ہی ہو گیا۔ غلط کہتے ہو تم، یہ سب کچھ جان بوجھ کر کیا تم نے۔ اگر تمہیں کوئی دوست ہی درکار تھا دکھڑے رونے کے لیے، تو اس کے لیے بھی تمہیں کئی لوگ مل جاتے جن پر تم اپنی معلومات کے دھاگ بٹھا سکتے تھے۔ تم نے تو مجھے ہر روپ میں کمینہ ثابت کر دکھانے کی پوری کوشش کر دی ہے بہرام۔ میں نے تمہارے سامنے صرف آئینہ رکھا ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم دراصل یہاں آئے کس لیے ہو؟ مجھے ڈرا دھمکا کر اس کی زندگی سے نکالنے، اسے فون نہ کرنے کا کہنے، حتیٰ کہ اسے بھول جانے کا کہنے؟ اس نے کہتے ہوئے میز پر زور سے دونوں ہتھیلیاں دے ماری۔ بال بے ترتیب تھے، اس کی شیو بڑھی ہوئی تھی، آنکھیں تھکی ہوئی سرخ اور شرٹ کے اوپری دونوں بٹن ٹوٹے ہوئے تھے۔ اس کے گھر کا بھی اس جیسا ہی حال تھا۔ ان دونوں میں سے ہر کوئی ایک دوسرے کے حق میں نرم ہونے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ اس کے باوجود وہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے تھے اور ایک دوسرے کو ناگواری سے برداشت کر رہے تھے۔ اس سب کی ایک وجہ تھی اور وہ تھی انوشا۔ تم نے اسے یہاں تک پہنچا دیا، دھکیل دیا ہے، یہاں تک کہ وہ تمہارے فون کا انتظار کرتی ہے۔ بات نہیں ہوتی تو تمہیں مس کرتی ہے، بات بے بات تمہارا ذکر لے آتی ہے۔ وہ کھیل اٹھا بہرام کی بات سن کر۔ اب وہ چاہ رہا تھا کہ وہ بیٹھا رہے، چاہے غصے اور ناگواری سے اس طرح کی باتیں کرتا رہے اور وہ مزے سے سنتا رہے، اور اس کا یقین مزید پختہ ہوتا رہے۔ اس نے بہرام کو یہ نہیں بتایا کہ یہ سب سنتے ہوئے وہ کتنا مسحور ہو رہا تھا، اور یہ تو بتا ہی نہیں سکتا تھا کہ پہلی بار وہ کسی کے لیے اتنا اہم اور خاص ہوا تھا۔ تم نے مجھے مجرم ثابت کرنے کے لیے کیا کچھ کہہ دیا۔ بھلا پروفیشنل کولیگز کا آپس میں رابطہ تو رواج بھی ہے، ضرورت بھی۔ تم نے کس قدر گھنونا کر دیا مجھے۔ تم اپنے اندر جھانکو، کیا یہ سب درست نہیں ہے؟ میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ یہ سب لاشعوری طور پر ہوئے۔ تم کیوں مجھے مورد الزام ٹھہرا رہے ہو؟ اگر جان بوجھ کر بھی کیا تو کیا کلثوم کے پیچھے مارے تم نہیں پھر رہے؟ ہاں، پھر رہا تھا، مگر صدقے دل سے، شادی کرنے کی نیت سے، سچائی سے، کم از کم باتوں سے الو بنا کر چھوڑ دینے کے ارادے سے ہرگز نہیں۔ بہرام تھکے ہوئے انداز میں بیٹھا تھا۔ تو تم کیا کہنا چاہتے ہو، بتاؤ؟ کیا وہ مجھ سے شادی کرے گی؟ کیا تم لوگ اس کے چچا ابا ایک ناکام شادی شدہ آدمی کو اپنی بیٹی دیں گے جو بے روزگار بھی ہو، جسے اس کی ماں کی جائیداد نہ مل رہی ہو، جس کے پاس زندگی گزارنے کے لیے سرمایہ نہ ہو، جو دوستوں کی دکانوں پر مانگے کی کتابیں پڑھتا ہے اور چن چن کر بک شاپ کے مالکوں کو دوست بناتا ہے، جس کا گزارا کھانے کے بغیر ہو سکتا ہے پر کتاب کے بغیر ہرگز نہیں، جو دھکے کھا کر 4 لڑکوں کی ٹیوشن پڑھا کر اپنا خرچہ پورا کرتا ہے، بس 2 وقت کی روٹی، کرائے کے چند سکے اور ادھار لی ہوئی کتابیں۔ بہرام نے اسے کھل کر بولنے دیا۔ تو پھر بتاؤ، میں کس منہ سے اسے پرپوز کرتا؟ تو پھر اب ثابت کرو، نوکری نہیں ملتی تو کوئی کام دھندا ڈھونڈو، ملے تب بھی، نہ ملے تب بھی رشتہ لے کر آؤ اور اپنے آپ کو منوانے کی کوشش کرو، اور اگر نہیں کر سکتے تو انوشا کی زندگی سے نکل جاؤ۔ ساری گفتگو ان چند جملوں میں آ کر سمائی تھی۔ وہ سن کر ہی ششدر رہ گئی تھی۔ یہ تم نے کیا کر دیا بہرام؟ ہماری دوستی تھی مگر اس طرح نہیں تھی۔ اب وہ کیا سوچے گا میرے بارے میں، تمہارے بارے میں، ہم سب کے بارے میں؟ وہ اس وقت صرف اپنے بارے میں سوچ رہا ہوگا۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں ہے کہ وہ تمہاری خاطر آ کر دستے سوال دراز کرے، صرف یہ کہ ریلیشن کو ایک نام دے۔ اس نے تو تمہیں اندھے کنویں میں رکھا ہے جیسے۔ اس نے ایسا کوئی دعویٰ نہیں کیا، نہ ہی میں نے سوچا بہرام۔ جب سوچا ہی نہیں تو پھر تعلق کی کیا بات بنتی ہے؟ ٹھیک ہے، ایسا کچھ نہیں ہے، میں کوئی اور قابل رشتہ لے کر کرتا ہوں، ابو سے بات کرتا ہوں، تم اب انکار کر کے تو دیکھو۔ بہرام، جذباتی مت بنو، دیکھو شادی کوئی کھیل نہیں ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ تم کیا چاہتی ہو، کس قسم کا بندہ چاہیے تمہیں؟ صرف وہ خوبی بتاؤ جو تمہیں سب سے اول درکار ہو، اور وہ خامی بتا دو جس کے ساتھ سمجھوتا کرنا تمہارے بس کی بات نہ ہو۔ میں کوشش کروں گا ایسا بندہ ڈھونڈوں جو ان دونوں شرائط پر پورا اترتا ہو۔ تمہیں آخر میری شادی کتنی جلدی کیا ہے؟ وہ تھکے ہوئے لہجے میں بولی۔ جلدی کہاں، ابھی سے تلاش کروں گا، پھر شادی ہوتے ہوتے 1-2 سال تو ہو ہی جانے ہیں۔ وہ اسے بے بسی سے دیکھنے لگی۔ ایک آدمی جو ایک لڑکی کو تیزی سے اپنا گرویدہ بنا رہا ہے،
وہ صرف وقت گزاری اور دل لگی تک کیوں محدود ہو؟ اور کیا مذائقہ کہ وہ رشتہ لائے اور ایک بار ٹرائی کرے؟ پھر نصیب کی بات، رشتہ بننے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی، اور تب تک مناسب سمجھو تو اپنا سیل فون مجھے دے دو۔ وہ ہنس پڑی اس کی سنجیدگی پر۔ تم تو بالکل ہی میرے ابا بن گئے ہو بہرام۔ اس نے بیڈ کے سائڈ ٹیبل سے کی دراز سے فون نکالا اور اسے دے دیا۔ یہ لو، یہ واقعی میرے پاس رہے گا تو میں اسے ٹیکسٹ بلکہ آف کر دینا۔ اس نے مسکرا کر فون بند کیا اور اسی کی الماری میں رکھ کر چابی اپنی جیب میں ڈالی۔ میں خود نہیں چاہتا کہ تمہارا فون اپنے پاس رکھوں اور تمہارے ٹیکسٹ چوری چوری پڑھوں، کہتے ہوئے ہنس پڑا۔ تم میرے ٹیکسٹ بے شک پڑھ لو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اور رات میں وہ چابی اس کے سرہانے رکھ گیا تھا۔ وہ صرف اسے سمجھانا چاہتا تھا کہ کچھ دن تک اس سے رابطہ نہ کرے، اپنے آپ کو روکے۔ اور یہ کچھ دن اس نے کلثوم کو کوئی ٹیکسٹ نہیں کیا تھا، البتہ جا کر اس کے گھر کچھ کھانے پینے کی چیزیں دے آیا تھا، کہیں وہ یہ نہ سمجھے کہ وہ اس سے کترا رہا ہے۔ وہ محبتوں کو نبھانے کا عادی تھا اور وفا کا حامی تھا، اور اس لیے اس نے انوشے کو حالات پر رکھنے کے لیے تیار کرنا چاہا تھا کہ وہ اصل جان لے، اور کیا خود بھی۔ اس دن اس نے کچھ بہتر کپڑے نکالے، نہا کر آیا، بالوں میں کنگھی پھیری جو کندھوں تک آتے تھے۔ میرے بال اس بار اس سے بس تھوڑی کم ہوں گے، سوچتے ہوئے ہنس دیا۔ موٹر سائیکل کب سے خراب تھی، اس نے سائیکل کے پہیے میں ہوا بھری اور بیٹھ گیا۔ سائیکل جب اس کے گھر کے سامنے رکی تو وہ پسینے میں تربتر تھا۔ اس نے دروازے کی گھنٹی بجائی، پہلا سامنا بہرام سے ہوا۔ اسے اندر آنے کا کہہ کر وہ لاؤنج میں بٹھا کر خود باہر نکل گیا تھا۔ مجھے تو قطعی پسند نہیں آیا، عجیب لاپرواہ سا لڑکا ہے، ایسے لڑکی کبھی گھر نہیں بنا پاتے۔ عتیق چچا لاؤنج سے نکلتے ہی بڑبڑائے۔ آدھی ملاقات کر کے دل برداشتہ ہو کر وہ بڑے مطمئن انداز میں باہر نکلا تھا۔ انوشا نے اسے کھڑکی سے جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ کیا اسے ذرا پرواہ نہیں ہے اگر میرے گھر والوں نے انکار کر دیا؟ کیا اسے دکھ بھی نہیں ہوگا؟ ہونا تو چاہیے، آخر انکار ہو ہی کیوں کہ دکھ ہو۔ وہ خود سے بھی الجھتی تھی۔ اس کے جانے کے بعد بہرام کمرے میں آیا، وہ بھی مطمئن تھا۔ تمہیں کیا لگ رہا ہے بہرام؟ کس کے بارے میں؟ چچا انکار کر دیں گے؟ اتنی آسانی سے نہیں، پہلے وہ تم سے پوچھیں گے۔ اور میں کیا کہوں؟ جو تمہارا دل چاہے وہ کہہ دینا۔ اور رات کو ایسا ہی ہوا تھا، چچا نے بلا کر اپنے پاس بٹھایا اور پوچھا اب وہ ان کے سامنے کیا کہتی؟ جو آپ کو بہتر لگے۔ اگر میں نے انکار کر دیا؟ وہ چپ ہو گئی۔ مجھے وہ لڑکا تمہارے قابل نہیں لگا، بہرحال تم اگر خوش ہو تو۔ وہ کچھ لمحے کے لیے چپ ہو گئے۔ اپنی ماں سے بات کرو اور اپنے باپ سے۔ آپ کر لیں دونوں سے؟ مطلب کہ تم واقعی خوش ہو؟ وہ بے یقین سے تھے۔ میں مطمئن ہوں، وہ کہہ کر اٹھی تھی۔ میں جاؤں چچا ابا؟ ہاں جاؤ۔ سنو بچے، وہ جاتے ہوئے رکی، ادھر آؤ۔ وہ پاس آئی، چچا اٹھے، اسے اپنے شانے سے لگایا، اس کا سر تھپتھپایا۔ اگر ایسا ہے تو اللہ کرے تمہارا اطمینان قائم رہے۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، اس لمحے وہ کچھ نہیں کہہ پائی تھی۔ جاؤ سو جاؤ اور پریشان مت ہونا۔ یہ وہی چچا تھے جو اس کے جو بہرام کی پسندیدگی پر اٹھے رہے تھے، خائف تھے، اس سے بات نہیں کرتے تھے، گھر سے نکال دیا تھا۔ اس نے سوچا تھا اب کی بار بیٹی کا معاملہ ہے، وہ تو زمین آسمان ہلا دیں گے، اتنی آسانی سے کیسے مان گئے؟ بہرام نے اسے اس کا فون دے دیا، مگر اندر سے وہ بہت ناخوش تھا۔ چچی اسے دیکھ کر بڑبڑائی تھی۔ دادی نے بہت رنجیدگی سے بات کی تھی۔ ابا نے بات کو پہلے ناگواری سے سنا، پھر کہہ دیا تمہاری مرضی، زندگی تمہیں گزارنی ہے نہ کہ مجھے۔ سب طے ہو جائے تو بتا دینا۔ اس کی ماں نے اسے نانوں کے گھر بلا کر خوب آؤ بھگت کی تھی۔ تمہیں پتہ ہے وہ عرشی کا سابقہ شوہر ہے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پڑھنا چاہیے، وہ ایک لڑکی کو چھوڑ چکا ہے، اس سے چھڑوایا گیا، وہ چھوڑنا نہیں چاہتا تھا، اس لیے بیٹا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ وہ ایک گھر نہیں چلا سکتا۔ اس نے عرشی کی زندگی جہنم بنا دی تھی۔ تم نے دیکھا تو تھا آئے دن گھر پر آ کر کیسے چینختا تھا۔ یہ آپ نے دیکھا ہے نا امی، زیادتی کیا اس کے ساتھ نہیں ہوئی؟ اس کی ماں کو کبھی اس کا حق نہیں ملا، ساری جائیداد بھائی لے گیا، شوہر مر گیا، اکلوتا بیٹا اس مقام تک پہنچ نہیں سکا، ماں مر گئی، اب کیا شادی کے بعد بھی وہ اپنا حق کے لیے نہیں لڑتا؟ وہ عرشی کا حصہ نہیں اپنا حصہ مانگ رہا تھا جو آپ کے شوہر نے دبا رکھا تھا۔ انہوں نے کھینچ کر ایک تھپڑ رسید کر دیا تھا۔ یہ ہوش و حواس میں آنے کے بعد لگنے والا پہلا تھپڑ تھا۔ تمیز کہاں چلی گئی ہے تمہاری؟ مطلب کہ تم اس سے مسلسل رابطے میں رہی ہو؟ وہ بہت دکھ سے اسے دیکھنے لگی تھی، اور اس کا دکھ اپنی جگہ تھا۔ اس کے بعد ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ خالہ نے اسے زبردستی روکا، کچھ دیر کے لیے وہ کچھ کھائے پیے بغیر ہی گھر لوٹ گئی تھی۔ اگلے دن اس کی خالہ نے اسے فون کر کے بتایا کہ عزیز صاحب نے منیرہ کو دھمکی دی ہے کہ اگر وہ بیٹی کی شادی عباس سے کریں گے تو وہ انہیں چھوڑ دیں گے۔ وہ سن کر ہکا بکا رہ گئی۔ یا اللہ، نکاح کا رشتہ اتنا کچا ہوتا ہے کیا؟ وہ ایسے کیسے چاہ سکتی تھی کہ اس کی ماں کا بنا بنایا گھر دوبارہ اجڑ جائے؟ اس نے چچا سے جا کر کہہ دیا کہ انکار کر دیں۔ انہوں نے چند لمحے حیرانی سے اسے دیکھا، پھر اس کا ہاتھ تھام کر بہت پیار سے کہا، مجھے پتا تھا تم بہت سمجھدار ہو، عقل کا فیصلہ کرو گی۔ میری بیٹی کے لیے انشاءاللہ بہت اچھا رشتہ آئے گا جو اس کے قابل ہوگا۔ وہ بس مسکرا سکی، دل تو خالی تھا۔ اس نے فون آن کیا، سارا دن گزر گیا، عباس کا کوئی میسج تھا نہ تھا، کوئی کال نہ تھی۔ اس نے رات کو خود کال کی۔ ہیلو عباس، کیسی ہو؟ تم کیسے ہو؟ ویسے ہی جیسا تھا اور وہیں جہاں پر تھا۔ چچا کی کال آئی تھی تمہیں؟ ہاں آئی تھی، انہوں نے انکار کر دیا۔
تم نے انکار کر دیا انوشا، انہوں نے یہ کہا تم سے؟ نہیں، کہنے کی ضرورت نہیں پڑی، ان کا اعتماد بتا رہا تھا کہ انکار انہوں نے چاہا اور تم نے کر دیا۔ تمہیں دکھ ہے عباس؟ وہ سننا چاہتی تھی، وہ چاہتی تھی وہ اس سے لڑے جھگڑے، وجہ دریافت کریں۔ کیا تم مجھ سے وجہ نہیں پوچھو گے؟ میں تم سے وضاحت مانگنے کی ضرورت نہیں سمجھتا۔ کیا تم مجھے یاد نہیں کرو گے عباس؟ کہنا چاہتی تھی۔ کیا تم مجھ سے محبت نہیں کرتے تھے مگر کہہ نہ سکی؟ کیا تم خوش رہو گے؟ میں ایک عرصے سے خوشی کے بغیر زندگی گزار رہا ہوں اور عادی ہوں۔ تم میری دوستی کے عادی نہیں ہوئے تھے نا؟ تم یہ باتیں کر کے کس کو تکلیف دینا چاہتی ہو انوشے؟ مجھے یا خود کو؟ دونوں کو۔ وہ ہنس پڑا اس بات پر۔ اچھا وجہ بتاؤ، تم نے انکار کیوں کیا؟ پریشانی میں آ کر، چاہتے ہوئے بنا کہہ سکی، پریشر میں آ کر وہ پھر ہنس پڑا۔ وہ بہرام ہے نا تمہارا کزن، بہت وفا ہے اس کے اندر، تم اس سے شادی کر سکتی ہو۔ تم نے یہ کیسے کہا عباس؟ وہ میرا کزن ہے، دوست ہے، بھائیوں جیسا ہے، ضروری نہیں کہ زندگی میں جو آپ کو عزیز ہو آپ اس سے شادی بھی کرنا چاہیں۔ تم نے ٹھیک کہا انوشا، اور تمہارا اور میرا رشتہ شاید ایسا ہی ہے، ہم بہت اچھے دوست ہیں عباس۔ ہاں بہت اچھے دوست، ہم درد ساتھی۔ کیا ہم اسی طرح بات چیت کرتے رہیں گے عباس؟ نہیں انوشے۔ مگر کیوں؟ تمہارے کزن نے مجھ سے وعدہ لیا تھا نا کہ رشتہ نہ ہوا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا۔ میرا مطلب ہے کہ ہم بات نہیں کریں گے۔ وہ چونک گئی۔ تو تم مجھے چھوڑ رہے ہو؟ تم مجھے چھوڑ سکتے ہو؟ تمہارا کزن بہت دور اندیش ہے، اگر تمہیں زیادہ تکلیف نہ ہو انوشا تو سمجھ لینا بہرام نے تمہیں زیادہ آگے جانے سے بچا لیا، اور اگر تکلیف ہو تو سمجھنا میں نے تمہیں تکلیف دی تھی۔ میں ایسا نہیں سمجھ سکتی عباس۔ تم صرف ایسا سمجھنا نہیں چاہتی انوشا، ورنہ حقیقت یہی ہے۔ میں فون رکھتا ہوں۔ تم اپنا نمبر بند نہیں کرو گے؟ اس ضد کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بہرحال ٹھیک ہے، جب تک یہاں ہوں بات کر لیں گے۔ میں فون کروں گی تو اٹھاؤ گے نا؟ تم فون کرو گی تو اٹھاؤں گا۔ بات کرو گے؟ بات کروں گا۔ خوش رہو گے؟ فون کھٹ سے بند ہوا تو تم خوش نہیں رہو گے۔ پتہ نہیں زندگی میں کیا کیا ایسا ہوتا ہے جو خوشی کو قریب نہیں آنے دیتا، اور دل ہر احساس سے عاری ہو جاتا ہے۔ اس نے فون رکھ دیا۔ آج بہرام نہیں آیا تھا، وہ خود اس کے کمرے میں چلی آئی تھی۔ باہر چل کر بیٹھو۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ باہر نکل آیا تھا اور سیڑھیوں پر بیٹھ گیا اسی جگہ۔ بولو، کہنے لگا۔ کیا بولوں؟ پوچھنے لگی۔ جو بھی محسوس کر رہی ہو۔ تک بھی محسوس نہیں ہو رہا بہرام، ایسا لگتا ہے جیسے آدھے راستے سے لوٹ آئی ہوں۔ اگر مزید آگے جاتی تو شاید آج طوفان برپا ہوتا۔ میں نے بہت غلط کیا نا انو تمہارے ساتھ۔ تم نے مجھے آواز دے کر ٹھیک کیا بہرام، مگر تم آج بہت اداس ہو انو۔ میں تو ایک عرصے سے اداس رہی ہوں، جب بابا گئے تب سے، جب بابا نے دوسری شادی کر لی تب سے، جب امی کو چھوڑ دیا تب سے، جب امی میری زندگی سے نکل گئی تب سے، اور جب اس سے نئی نئی دوستی ہوئی تھی تب وقتی طور پر۔ مگر میرا اس کے ساتھ کبھی جھگڑا نہیں ہوا، کبھی کوئی تکرار نہیں، نہ کوئی اصرار، جیسے محبت نہیں تھی۔ باقی سب تھا، احساس، ہمدردی، فکر، اپنائیت۔ محبت ان سب میں کہاں پر ہوتی ہے بہرام؟ کبھی ان سب کے اندر، کبھی ان سب کے باہر، مگر یہ خصوصیات بھی محبت کی ہیں۔ کیا محبت کا پہلا اصول حصول ہے؟ محبت کا اصول اعتماد ہے، سچائی ہے، اور جانے کیا ان میں سے پہلا کون سا ہے نہیں جانتا۔ ہم سے یہ کیوں چاہتے ہیں کہ کوئی خواہ سے محبت کرے، ہم اس سے کریں، اور پھر ایک ساتھ زندگی گزرے۔ زندگی ایسے بھی تو گزر جاتی ہے، ہم زندگی کو بلا وجہ خوبصورت کیوں بنانا چاہتے ہیں؟ بہرام بتاؤ نا۔ پتہ نہیں انو، اور اس کی سزا بھی تو بھگتتے ہیں۔ بہرحال یہ محبت نہیں تھی انو۔ میں ڈر گئی ہوں بہرام، میں خود کو قصوروار محسوس کر رہا ہوں انو۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ مجھے دکھ ہوا ہے یا میرے حق میں بہتر ہوا ہے۔ وہ مجھ سے لڑا بھی نہیں بہرام، اسے زیادہ دکھ بھی نہ تھا، مطلب کہ ہم غلط تھے، میرے انداز سے غلط تھے، میں اس کی زندگی میں اتنی اہمیت نہیں رکھتی تھی۔ ہو سکتا ہے کسی اور کی زندگی میں تمہاری اہمیت ہو، اب اس کی مجھے کوئی چاہ بھی نہیں۔ جا کر سو جاؤ انو۔ ٹھیک ہے، میں سو جاتی ہوں۔ وہ جا کر کمرے میں لیٹ گئی۔ صبح سویرے اس کے باپ کا فون آیا تھا، تم نے اچھا کیا، مجھے تم پر فخر ہے بیٹا، وہ رشتہ نامناسب تھا، ہم تمہارے لیے کوئی اچھا رشتہ دیکھیں گے۔ آپ کیسے ہیں؟ آپ کی فیملی کیسی ہے؟ وہ چپ رہ گئے۔ ٹھیک ہوں، آپ کے بچے کیسے ہیں؟ وہ تمہارے بہن بھائی ہیں بیٹا، میں اکیلی اولاد ہوں اپنی ماں کی، میرا کوئی بہن بھائی نہیں ہے۔ تم جب ان سے ملو گی تو؟ میں کیوں ان سے ملوں گی؟ ہم سب اس ہفتے پاکستان آ رہے ہیں، وہ سب اماں جی سے ملنا چاہتے ہیں، سب سے، تم سے۔ میں تمہاری باتیں کرتا رہتا ہوں ان کے ساتھ، مت کیا کریں، ضرورت نہیں ہے اس کی۔ تم مجھے کب معاف کرو گی انو؟ آپ سب کچھ کر لیتے، بس میری ماں کو نہ چھوڑتے۔ وہ خوش نہیں تھی میرے ساتھ، آپ نے کبھی کوشش ہی نہیں کی انہیں خوش رکھنے کی۔ پھر وہی شکایت، انو پیچھے سے کوئی بچہ آیا تھا جس نے انہیں بابا کہہ کر بلایا تھا۔ تم اپنے بھائی سے بات کرو گی انو؟ مجھے دیر ہو رہی ہے بابا، اللہ حافظ، اس نے کہہ کر فون رکھ دیا۔ اس نے اپنی ماں کو فون کر کے بتا دیا کہ اس نے انکار کر دیا۔ وہ خوش ہو گئی، وہ سر تھام کر بیٹھ گئی۔ بہرام آیا۔ کیا کر رہی ہو؟ بہرام، اس کا لہجہ بے بس تھا۔ میں اس سے محبت نہیں کرتی تھی، مگر تب بھی میں اتنی اداس کیوں ہوں بہرام؟ بتاؤ میں کیا کروں؟ آؤ کہانی لکھتے ہیں انو۔ اس کی آنکھیں بے وجہ ہی نم تھیں۔ مجھے راجا رانیوں کی کہانی نہیں لکھنی بہرام، مجھے رونا ہے۔ بہرام،
بغیر کسی وجہ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، لہجہ بھاری۔ اس نے اس کے کندھے پر سر رکھ دیا۔ بہرام، یہ اداسی میری جان لے لے گی۔ انو وہ کچھ کہہ بھی نہیں پایا۔ مجھے اب کبھی بھی کہانی لکھنے کا مت کہنا، یہ کہتے ہوئے وہ رو رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا کہ قیامت کیا ہوتی ہے، مجھ پر کچھ الگ نہیں بیتا انوشا۔ میں جو کہ احساس محرومی کا بچپن سے ہی شکار تھا، میرے حالات تم سے چھپے تو نہیں ہیں۔ ہاں، مگر یہ حقیقت ہے کہ پتہ نہیں کب میرے اندر یہ خواہش ابھری کہ اکلوتا ہونے کے ناطے بعض بچوں کی طرح میں غیر معمولی اہمیت پاؤں۔ ابا کے بعد امی نے میرے جانے کی ضرورت سے زیادہ لاڈ نہ اٹھایا، بلکہ میرے کانوں میں ہمیشہ زندگی کی تلخیاں انڈیلتی رہیں۔ میں سوچتا تھا میں بڑا ہو جاؤں گا تو دکھ اپنی موت آپ مر جائیں گے، مگر جب بڑا ہوا تو ماں چھوڑ گئی۔ ماموں نے سر پر کیوں ہاتھ رکھا، نوکری کیوں دلا دی، میں نہیں جانتا تھا۔ جب انہوں نے کہا میری بیٹی سے شادی کر لو، اور میں نے ذہنی طور پر تسلیم کر لیا کہ مجھے عرشی کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرنی ہے، اور میں نے یہ کیا بھی۔ پہلی رات سے توقع کے مطابق وہ اکھڑی اکھڑی تھی۔ اس کے پاس میرے لیے سب کچھ تھا سوائے محبت اور عزت کے۔ میرے دل کی یہ خواہش تھی کہ کوئی مجھے چاہے، مزید دب گئی۔ اسے میری کتابوں سے لے کر نظریات، سوچے، معمولات سب سے چڑ تھی۔ ہماری ذرا نہیں بنتی تھی، ہمارے چھوٹے بڑے جھگڑوں کی شکایت ماموں تک پہنچتی تھی، اور اس کا سارا بھگتان مجھے بھگتنا پڑتا تھا۔ میں بچہ نہیں تھا کہ ڈانٹ کھا کر چپ ہو جاتا۔ میں نے سوچ لیا کہ جو برا ہے اس کے ساتھ برا کرنا ہے۔ جو حصہ تھا جائیداد صرف ماموں کو ملی تھی، اس کا سارا فائدہ اس کے علاوہ زمین تھی جس کا حصہ انہوں نے امی کو نہیں دیا تھا۔ میرے دل میں ماموں کے لیے غصہ بھر گیا۔ یہ چھوٹا سا 2 کمروں کا گھر جو نانا نے بنوایا تھا امی کے لیے، داماد کو گھر داماد بنا کر بٹھا دیا۔ اس 2 کمروں کے گھر سے وہ اپنی اکلوتی بیٹی کو زندگی کی سہولیات دے رہے تھے۔ مجھے ماموں پر غصہ تھا۔ عرشی کی بدتمیزیاں بڑھتی جا رہی تھیں، میں دن بدن بد دماغ ہوتا جا رہا تھا۔ ماموں نے بیٹی کا دماغ آسمان پر پہنچایا ہوا تھا، وہ مجھے جوتی کی نوک پر رکھنا چاہتی تھی۔ بالآخر میرے ماموں پر، مجھ پر اور عرشی پر ہمارے رشتے کی حقیقت کھل گئی۔ وہ گھر چھوڑ گئی۔ میں ماموں سے امی کے حصے کی زمین مانگنے لگا۔ انہوں نے مجھے نوکری سے نکلوا دیا۔ میں نے بھی ہر طرح سے بدتمیزی کر کے، چینخ چلا کر ان کا سکون تباہ کیے رکھا۔ ماموں کے خلاف کیس کیا، مگر جاب کے بعد وکیل کو فیس نہ دے سکا۔ ہمارے ہاں عدالتیں مہینوں ہیئرنگ کروا کے معاملہ خراب کر دیتی ہیں۔ مجھے پتا تھا نتیجہ دیر سے نکلے گا۔ میرے ماموں کا پیسہ کام کر رہا تھا۔ انہوں نے نانا کی زمین بیچ کر کھاتے بدلوا کر چینجنگ کر لی تھی، تبھی انہیں مجھ سے کچھ ڈر تھا، مگر میرے حالات میرے لیے مشکل ہوتے چلے گئے تھے۔ انہی دنوں ماموں کی شادی کی، اور اس بہانے میری تم سے ملاقات ہو گئی، اور بڑی جلدی میں نے جانا کہ دنیا میں معصومیت بھی ہے اور انسانیت بھی، اور پھر کون نہیں چاہے گا کہ اسے سمجھا جائے، اسے سنا جائے، اسے چاہا جائے، اور اس میں بہت آگے نکل گیا تھا، بغیر تمہارا سوچے سمجھے، بغیر تمہارے لیے سوچے۔ بس ایک اچھا وقت گزر رہا تھا۔ میں قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ شعوری طور پر تمہارے قریب آنے کی کوشش میں نے لاشعور کو بھی متاثر کیا تھا۔ انو، میں یہ نہیں کہوں گا کہ تم ہار گئی، تم نے تو کھیل کو اچھا کرنا چاہا تھا۔ میرا ہی قصور تھا کہ میں ہی کھیل سے بھاگ گیا۔ اب تمہیں جواب مل گیا ہوگا کہ میں لڑا کیوں نہیں، میں نے تم سے شکایتیں کیوں نہیں کی، میں تم پر چلایا کیوں نہیں۔ اب تمہیں پتہ لگ گیا نا، صرف اور صرف اس لیے کہ میں بے وفا نکلا، اور یہ شاید میری سرشت میں شامل تھا۔ میں بے وفا پیدا ہوا تھا، یا پھر میں بے وفا بن گیا تھا، یا پھر مجھ میں وفا نبھانے جتنی ہمت نہ رہی تھی، یا پھر قدر۔ شاید میں تم سے فرار حاصل کر کے زندگی کو کھیلنا چاہتا ہوں، یا پھر مزید جھیلنا۔ اپنی کہانی میں لکھنا ایک برا ہیرو جو بیچ راستے میں بھاگ جاتا ہے، چھوڑ جاتا ہے، ہمیشہ کی طرح کہانی کا برا انجام کرنا، اور اپنے قارئین کو بتانا کہ یہی حقیقت ہوتی ہے، صرف تمہارا جو بن نہ سکا۔ اس نے پوری ای میل کا ایک سانس میں پڑھ ڈالی تھی۔ بہرام، جب مدیرہ کا فون آیا تھا کہ کہانیوں کا انجام بدل دو، اور میں نے انہیں وہ کہانی بھجوائی تھی جب مجھے دشواری ہو رہی تھی کہانی لکھنے میں، اور میں نے اسے فون کر کے کہانی سمجھانے کو کہا تھا، اور اس نے مجھے سکھایا تھا لکھنا، تب اس کی کہانی کا انجام میں نے ڈاک کر دیا تھا، اور وہی کہانی مدیرہ نے مجھے واپس بھیج دی تھی، یہ کہہ کر کہ اس کا انجام بدل دو۔ اور تمہیں پتہ ہے نا، یاد ہے نا، میں نے قلم توڑ دیا تھا۔ وہ اسے بغور سن رہا تھا۔ میں نے اپنا قلم جوڑ لیا بہرام، میں اب اس کہانی کا انجام بدلنا چاہتی ہوں۔ کیا میں ایسا کروں؟ ہاں، تم سے ایسا ضرور کروں۔ اس کے باوجود کہ حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ ہاں، اس کے باوجود بھی کہ حقیقت تلخ ہوتی ہے۔ اس کے باوجود بھی کہ کہانی جھوٹ نہیں ہوتی۔ ہاں، اس کے باوجود بھی کہ کہانی واقعات سے کشید کی جاتی ہے اور وہ سچ ہوتی ہے۔ وہ اس کے سامنے آ بیٹھا۔ اس کے باوجود بھی میں کسی کے دل میں امید کا جھوٹا دیا جلا دوں۔ ہاں، اس کے باوجود بھی تم کسی کو جگنو دکھا دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ایسا کر کے میں اپنی قارئین کو دھوکہ دوں گی۔ ہاں انوش، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہر کوئی یہ دھوکہ کھانا ہی چاہتا ہے، صرف اس لیے کہ میری کہانیاں تواتر کے ساتھ چھپتی رہیں۔ نہیں انو، صرف اس لیے کہ تمہیں قرار آ جائے۔ ٹھیک ہے، میں کہانی بدل دوں گی۔ میں اب خود کو بدلنے کی کوشش کروں گی بہرام۔ بہرام کو پتا تھا کہ اس کی آنکھوں میں کوئی نمی نہیں ہے، مگر دل پوری طرح پسپا ہے۔ اس نے بہرام کو مایوس دیکھا تھا، وہ اسے کچھ نہیں بتا رہا تھا۔ اسے اس کی چچی نے کس لاپرواہی سے بتایا کہ اب اترے گا بہرام کے عشق کا بھوت، کیونکہ کلثوم کی منگنی ہو رہی ہے۔
تو حالات جیت گئے، بہرام ہار گیا۔ اسے کلثوم نے ہرا دیا تھا۔ ابھی تو وہ کہانی لکھائی تھی کہ بہرام اور کلثوم مل جاتے ہیں، مگر حقیقت کیوں بری ہوتی ہے؟ تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرو گی، نہ فون کرو گی، نہ ملنے جاؤ گی۔ بہرام نے اس سے وعدہ لینا چاہا، وہ کچھ نہیں کہہ سکی۔ کہانی اٹھائی، لفافے میں ڈالی۔ میں اسے پوسٹ کرنے جا رہی ہوں بہرام۔ اس نے لفافہ لیا اور نکل آئی۔ کلثوم کی مہندی لگ رہی تھی، وہ اس کے پاس پہنچی۔ کمرے میں بمشکل اس کی ماں سے نظر بچا کر کلثوم کی دوست کی مدد سے آئی تھی۔ تم کیوں آئی ہو انوشے؟ تم سے کچھ باتیں کرنے آئی ہوں۔ اب کوئی فائدہ نہیں، اب سوچا تو وہ بھی تھی۔ کیا آسائشیں اور خواہشیں انسان کے دل کی دشمن ہوتی ہیں؟ دیکھو، ضروریات تو وہ بھی پوری کر سکتا تھا تمہاری۔ انوشے پلیز، اس کے متعلق کچھ بھی نہیں۔ کلثوم، اس دنیا میں وفا سے زیادہ اہم کچھ نہیں ہوتا۔ ایک وفا یہ ہے جس کا احساس ہمیں سمجھوتا، قربانی اور انتظار کراتا ہے۔ اگر محبت سے وفا نکال لیں تو کچھ نہیں بچتا۔ مجھے کسی نے کہا تھا رفاقت ہی اصل محبت ہے، مگر میں کہتی ہوں رفاقت میں اگر وفا نہ ہو تو وہ نہیں چل پاتی۔ کلثوم، تم نے تو صرف محبت کی تھی، وفا تو بہرام کر رہا تھا تم سے۔ تم نے کیوں کیا ایسا کلثوم؟ اس کا انتظار کب سے کر رہی ہوں انوشا، کب سے، مگر حالات بہتر نہیں ہوئے۔ اب تھک گئی ہوں۔ ہو سکتا ہے کلثوم کہ تمہارے حصے کا رزق اس کے پاس تمہارے بعد ہی آئے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ آسائشیں، وہ سہولتیں تمہارا نصیب ہوں، اور اگر ہوں گی تو وہ تمہیں کہیں بھی ملیں گی۔ اس کے لیے بہرام کو چھوڑنا ضروری تھا کیا؟ میں نے بہرام کو نہیں، اپنے آپ کو چھوڑا ہے انوشا، اپنے دل کو چھوڑا ہے۔ ہلکے رنگ کے دوپٹے میں زرد چہرہ لیے، سرخ آنکھیں اور پشت پر بکھرے بال، اپنے حال سے بے حال، میک اپ سے آری چہرہ، پاؤں میں چاندی کی پازیب، چال میں اداسی اور لہجہ بے حال۔ یہ تھی بہرام کی کلثوم جو اب کسی اور کی ہونے جا رہی تھی۔ تم ایسا کیسے کر سکتی ہو کلثوم؟ دنیا کے پیچھے دل کو تباہ مت کرو۔ ان سے پوچھو جن کو وفا نہیں ملتی، اس کی ناقدری مت کرو کلثوم۔ وہ ایک دنیا سے ٹکر لیے کھڑا ہے، تم اسے تو مت توڑو، تم تو اسے مت توڑو۔ وہ خود سے تھک جائے گا، زندگی سے تھک جائے گا، اس کا محبت سے یقین اٹھ جائے گا، اور تمہارا دل آسائشوں سے اچاٹ ہو جائے گا۔ اتنا بڑا خلا کون بھر پائے گا؟ کیسے خوشی مل پائے گی؟ ایسا مت کرو کلثوم۔ اگر وہ کم ہمت ہوتا تو اور بات تھی، اگر وہ پیچھے ہٹ جاتا تو تم بھی ہٹ جاتے، اگر وہ باوفا نہ ہوتا تو میں یہاں کبھی نہ آتی۔ اس ایک جملے کے بعد وہ کمرے سے نکل آئی تھی۔ کلثوم کی ماں نے اسے دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ انوشے بھرے پورے گھر سے چلی گئی تھی، کہانی پوسٹ کر دی، اور جب وہ گھر واپس آئی تو بہرام کمرے میں نہیں تھا، مگر اس کا ریکارڈ بج رہا تھا۔ وہ دروازے میں رکی، بہرام بالکنی میں کھڑا تھا، اس نے ریلنگ پر سر جھکایا ہوا تھا۔ صبح جس گھڑی پھول کی پنکھڑی، اوس کا آئینہ جگمگانے لگا، ایک بھنورا وہیں دیکھ کر ہر کہیں شاخ کی اوٹ سے سر اٹھانے لگا۔ پھول بھنورا تلاتم ہے، ٹھہراؤ ہے، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ تیرے میرے ابد کا کنارہ ہے یہ، استعارہ ہے یہ، پیار کا گھاؤ ہے، روپ کا داؤ ہے، جو بھی کچھ ہے محبت کا پھیلاؤ ہے۔ کچھ بھی آسانی سے نہیں ہوا تھا، بہت بڑا تماشا ہوا تھا۔ وہ سب گھر والوں کو زبردستی منا کر لے گئی تھی۔ کلثوم کے گھر والوں نے بہت احتجاج کیا، مگر کلثوم نے ہاں کہہ کر ہواؤں کا رخ پھیر دیا۔ وہ جو احساس پہلے ہی تھا دل کے اندر، اسے پختہ انوشا نے کیا تھا، اور نتیجتاً وہ منگنی والے دن بہرام کے نام والی فائل پر دستخط کر رہی تھی۔ انوشا کو جیسے جہاں مل گیا۔ بہرام کے چہرے کی لوٹتی مسکراہٹ اور کلثوم کا اطمینان، گھر والوں کا سکون دیدنی تھا۔ مجیب رحمان اسے دور سے دیکھتے رہے۔ ولیمے کی شاموں سے دیکھا، وہ سوچ رہے تھے کاش اس جگہ وہ خود ہوتی۔ وہ حقیقتاً پریشان ہو گئے تھے اس کے لیے۔ سب اپنی اپنی جگہ پر خوش تھے۔ انہوں نے اس شہر میں اپنی سابقہ بیوی کو بھی دیکھا، وہ یقین نہیں کرنا چاہ رہے تھے کہ وہ یہ وہی ہے۔ خوشی انسان کو بدل دیتی ہے۔ انہوں نے سوچا چلو اچھا، وہ اپنی زندگی بنا گئی، میں بھی تو مطمئن ہوں اپنی زندگی میں۔ بہرام کی بھی شادی ہوئی۔ ان سب میں سب کے درمیان مسکرا کر اعتدال کے ساتھ رہنے والی ان کی اپنی بیٹی انوشا، کہانیاں لکھ کر جینے والی، بس جی لینے والی۔ اب تو اس کی پڑھائی بھی ختم ہونے والی تھی۔ دیکھو، یہ فون نہیں ہے جو میری گفتگو کے دوران تم بند کر دو، اور یہ بھی نہیں ہے کہ تمہیں اس وقت کوئی کام ہوگا، اس لیے بیٹھو اور مجھ سے بات کرو۔ وہ ناچار بیٹھ گئی ان کے ساتھ۔ تم نے یہ سب کرتے وقت یہ نہیں سوچا کہ بہرام کے ساتھ تمہاری شادی زیادہ مناسب رہے گی؟ تم لوگ خوش رہتے بہت، ہم ایک گھر میں رہتے ہوئے بھی خوش ہیں بابا، اچھے دوست ہیں، یہ کافی ہے۔ میرا خیال تھا یہ موضوع اب بیکار ہے، آپ کچھ اور بات کریں، کوئی اور رشتہ دیکھو۔ نہیں بابا، فی الحال نہیں۔ میرا دل بیٹھا جا رہا ہے انو، یقین مانو میں نے شادی کر لی، تم سب سے دور رہا، بظاہر ٹھیک مگر اندر کا اطمینان نہیں مل پایا ابھی تک۔ تم پلیز کوئی آسانی کرو، اپنے لیے گنجائش نکالو بیٹے۔ اگر تم اس لڑکی کے ساتھ خوش تھیں تو پھر میں جا کر بات کروں۔ نہیں بابا، اب نہیں۔ مگر تم کسی اور کو بھی تو قبول نہیں کر پا رہی۔ مجھے وقت دیں آپ، تاکہ مزید پریشان رہوں۔ دیکھو، اب بہرام اپنی بیوی کے ساتھ ہوگا، باقی سب اپنی اپنی لائف میں مصروف ہیں۔ تمہاری ماں نے اپنا گھر بسا لیا، میں نے شادی کر لی، مجھے لوٹنا بھی ہے۔ میں تمہیں ایسے کیسے چھوڑ دوں یہاں؟ مجھے اب زیادہ فکر رہے گی تمہاری۔ میں ابھی شاید زندگی سے مزید کچھ سیکھنا چاہتی ہوں۔ اکتا جاؤ گی انو، کسی کا ساتھ ہونا ضروری ہے، یا پھر ایسا کرو میرے ساتھ چلو، ملک بدلے گا، علاقہ بدلے گا تو موڈ بھی بدل جائے گا۔ آپ بہرام اور اس کی بیوی کو لے جائیں،
وہ انجوائے کریں گے، بلکہ کوشش کریں کہ اگر بہرام کو وہیں کوئی کام مل جائے تو اچھا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ کلثوم کو یا تو ساتھ لے جائے گا یا پھر جلد ہی بلا لے گا۔ جو محبت کرتے ہیں وہ چھوڑتے نہیں۔ یہ بہت اچھی بات ہے کہ تم سب کے لیے اچھا سوچتی، اور یہ بھی اچھی بات ہے کہ حالات نے تمہارے ذہن پر الٹا اثر کیا ہے، تمہیں مزید صلح جو بنا دیا، مگر مجھے اب صرف اور صرف تمہاری فکر ہے۔ بہرام کر لے گا اپنے لیے کچھ نہ کچھ، فی الحال اسے کچھ دن انجوائے کرنے دیا جائے، یہی تو دن ہوتے ہیں۔ میں نے بھی یہ دن بہت انجوائے کیے تھے، شروع کے 2 سال ہمارے بہت اچھے گزرے تھے، دوسرے سال تم پیدا ہوئی، مجھے لگتا تھا جیسے میں نیا پیدا ہوا ہوں۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا زندگی کتنی حسین تھی جب تمہیں پہلی بار ہم دونوں اسکول داخل کرانے گئے تھے۔ سارا دن تمہاری ماں روئی تھی، تم 3 سال کی تھی، انہیں پتا تھا تم بہت رو گی، اور یہی ہوا تھا۔ ہم چھٹی سے پہلے پہنچ گئے تھے تمہیں لینے، اور تم نے واقعی رو رو کر آسمان سر پر اٹھا لیا تھا۔ تب سیل فون اتنے عام نہ تھے، میرے پاس اپنا فون تک نہ تھا کہ وہ مجھے بچے کے رونے کی اطلاع کرتے۔ اس کے فوراً بعد میں نے گھر میں فون لگوا دیا، بہت لاڈو سے پالا تھا ہم نے تمہیں۔ وہ دیکھ رہی تھی، ان کی آنکھوں میں پانی تھا۔ پھر بگاڑ کیوں آ گیا بابا؟ بہت سارے مرد کمانے جاتے ہیں باہر، بہت سوں کے گھر نہیں ٹوٹتے، ہمارا کیوں ٹوٹا؟ تم ٹھیک کہتی ہو، لاپرواہی میری ہی تھی۔ میرا خیال تھا کہ کچھ نہیں بگڑے گا، میں چڑچڑا ہوتا جا رہا تھا۔ دراصل جو یہاں غیر ملکی جاتے ہیں وہ وہاں جا کر زیادہ محنت کرتے ہیں، میں دوہرا ہو جاتا تھا۔ منیرا کہتی تھی لوٹ آؤ، مجھے لگتا تھا کہ وہ میری قدر نہیں کرتی، مگر شاید یہ بھی سچ تھا کہ میں نے اس کی ناقدری کی۔ شاید واقعی مجھ سے اتنی محبت نہیں تھی، مجھے اس سے اتنی محبت نہیں تھی جتنی وہ ڈیزرو کرتی تھی۔ جتنا حق اس کا میرے اوپر بنتا تھا سب کچھ بگڑتا چلا گیا، مگر میں چاہتا ہوں انو تم خوش رہو۔ میں نہیں چاہتا میں تمہاری کہیں بھی شادی کروا دوں اور تم خوشی حاصل نہ کر پاؤ۔ جسے پہلی بار سوچا جائے وہ زندگی میں کہیں رہ جاتا ہے۔ میں فی الحال آزاد رہنا چاہتی ہوں بابا، تم سوچ لو انو تمہیں کیا کرنا چاہیے۔ میں کسی کی وجہ سے زندگی کو کھننے لگا سکتی بابا، میں اپنے لیے کچھ کر لوں گی۔ جب مجھے برا محسوس ہوا کہ میں یہاں الجھ رہی ہوں، وعدہ رہا فوراً آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ اپنا خیال رکھنے کا وعدہ کرو گی؟ وہ ہنس پڑی۔ انو تو مجھے بہت عزیز ہو، انہوں نے اسے ساتھ لپٹایا۔ کتنے عرصے بعد شکایات کا پردہ ہٹا تھا، دل میں کوئی احساس پایا، اطمینان کا۔ اسے ماں نے ملنے کے لیے بلایا تھا۔ بہرام کی شادی کے بارے میں کوئی بات نہیں کریں گی امی، اسے پتا تھا وہ بھی اس پر افسوس کریں گی۔ تمہاری شادی پر تو بات کر سکتے ہیں نا؟ بالکل کریں، وہ بے دلی سے مسکرائی۔ دیکھو بیٹا تمہارے قابل نہیں تھا وہ۔ پلیز امی، اس نے ٹوکا، وہ معاملہ کب کا ختم ہو چکا ہے، اس کے متعلق نہیں۔ تم شاید مجھ سے خفا تھی، میں نے سوچا تمہیں اس کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو مجھے وضاحت دینے کی ضرورت نہیں امی، رہنے دو بس، جو ہوا سو ہوا۔ آپ مجھے بتائیں، آپ خوش ہیں نا اپنے گھر میں؟ عجیب بات تھی، جوان بیٹی ماں سے پوچھ رہی تھی کہ آپ خوش ہیں نا اپنے گھر میں، پھر یہ کہ وہ آپ کا خیال تو رکھتے ہیں نا وغیرہ۔ تھوڑی شرمندگی محسوس کرنے لگی وہ، یہ بتاتے ہوئے کہ میں نے علاج کرایا اپنا، اب 49 سال کی عمر میں ماں بننے والی ہوں۔ واقعی؟ ہاں، یہ سب وہ نظر چرا کر بتا رہی تھی۔ پتہ نہیں تمہیں کیسا محسوس ہوگا لوگوں کو یہ بتاتے ہوئے کہ اس کی ضرورت نہیں پڑے گی امی، میرے لوگوں کے ساتھ بہت کم واسطے ہیں، آپ خوش ہیں یہ کافی ہے۔ تمہارے بابا چلے گئے واپس؟ جی۔ خوش ہوں گے وہ، پریشان تھے میری وجہ سے۔ تمہیں انہوں نے ساتھ چلنے کو نہیں کہا انو؟ بہت کہا امی، چلے جانا چاہیے تھا نا تمہیں۔ دیکھوں گی، ابھی کچھ وقت یہاں رہنا چاہتی ہوں، دادی بہت بیمار رہنے لگیں، چچی اکیلے گھر کو سنبھال نہیں پاتی۔ کلثوم اور بہرام ہانی مون سے واپس آئیں تو میں سنجیدگی سے جاب کی طرف توجہ دوں گی۔ ویسے پبلک سروس کمیشن کا ٹیسٹ 2 ہفتے بعد ہے، آپ دعا کیجیے گا۔ 2 ہفتے بعد آپ دعا کیجیے گا، اللہ تمہیں کامیابی عطا کرے، مگر اپنا گھر بساؤ انو، اس سے زیادہ کیا خوشی اہم ہوگی؟ دیکھیں گے، اس بات پر بھی سوچیں گے، آپ فکر نہ کریں، چلیں میں گھر چھوڑ دوں آپ کو۔ تم کسی کی گاڑی لے کر آئی ہو انو؟ عتیق چچا کی، ابھی پچھلے ہفتے نکلوائی ہے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ نہیں کا خیال رکھنا، کہیں مار کر نہ آنا۔ ویسے یہ محض ان کا ڈر ہے، ورنہ میری ڈرائیونگ پہلے سے زیادہ اچھی ہو گئی ہے۔ تم بہت بہادر ہو انو، یا پھر بننے کی کوشش کرتی ہو؟ وہ مسکرا دی۔ یہ بتاؤ تمہاری کہانیاں کہاں تک پہنچی؟ وہ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ تھک کر سو گئی، میں نے بھی سوچا ریسٹ کر لیں، نیند مکمل ہو گئی تو اٹھا دوں گی۔ آپ آئس کریم کھائیں گی امی؟ تم کھلا دو گی تو کھا لوں گی، وہ اسے بہت پیار سے دیکھ رہی تھی۔ پتہ نہیں کس نیکی کا صلہ، تم اتنی اچھی بنتی جا رہی ہو نا، بس اس سب میں اپنا ضرور سوچنا۔ میں آئس کریم کھلانے لے جا رہی ہوں، اچھی تو ہوں گی؟ کہتے ہوئے وہ ہنس پڑی۔ گاڑی آئس کریم پارلر کے سامنے روکی۔ تمہاری ڈرائیونگ واقعی بہت زبردست ہو گئی ہے، آج کل تو مجھے ہر کسی سے اپنی خوبیاں ہی خوبیاں سننے کو مل رہی ہیں۔ کتنا مشکل ہوتا ہے اچھا بنا، یا پھر مسکراتے رہنا، یا پھر مطمئن رہنا، اس نے سوچا تھا۔ اگلے کئی دن تک وہ انہیں مسلسل کال کرتی رہی، باقاعدگی سے میسج کرتی رہی، خیال رکھتی رہی۔ 2 بار ملنے گئی، ایک بار بھی اس کا سامنا عباس سے نہیں ہوا۔ امی نے باتوں باتوں میں بتایا کہ وہ گھر بیچ کر چلا گیا۔ کہاں؟ کسی کو نہیں پتا۔ عزیر سے، عزیز سے میں نے کئی بار کہا ہے کہ اسے اس کا حصہ دے دیں، وہ بھی اپنی ضد کے پکے ہیں، مگر مجھے اندازہ ہے وہ دے دیں گے۔ مجھے اگر کہیں وہ ملا تو اس سے کہوں گی کہ آ کر تمیز کے ساتھ بات کر لے۔ اس نے اس کے متعلق کچھ نہیں کہا تھا، وہ اب اس کے بارے میں کچھ کہہ کر کیا کر لیتی۔ تم کہاں کھوئی ہوئی ہو؟ میں کب سے کھڑی ہوں۔ کب آئی تم؟ اسے دیکھتے ہوئے بینچ سے اٹھی۔
کافی دیر ہو گئی ہے، 20 منٹ سے اوپر، اور اتنی دیر سے تم کر کیا رہی تھی؟ مجھے بتایا نہیں، ووٹ کر اس کے ساتھ چل دی۔ اگر ذرا ٹھہر جاؤ تو میں ایک دو کش لے لوں۔ وہ بینچ پر بیٹھ گئی، انوشا بیزاری سے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ تم نے بتایا نہیں زرمینہ، انٹرویو کیسا رہا میرا؟ وہ زرمینہ تھی جو اس کے ساتھ پچھلے سال سے اسی چینل پر کام کر رہی تھی۔ وہ نیوز ڈپارٹمنٹ میں تھی اور انوشا اسکرپٹ ڈپارٹمنٹ میں تھی۔ اس کے اپنے ڈپارٹمنٹ میں کسی سے اتنی دوستی نہ تھی جتنی نیوز کی زرمینہ حسن کے ساتھ ہم آہنگی تھی۔ مجھے پتا تھا کہ تم یہ پوچھو گی۔ انٹرویو بہت اچھا تھا، باوجود اس کے کہ میں تم سے بہت سارے خیالات کی وجہ سے متفق نہیں ہوں۔ تم خیال کے ساتھ زیادہ سفر کرتی ہو، اور مجھے دیکھو میرا کیا خیالوں نے ستیہ ناش نہیں کیا۔ اس کے چہرے پر درد کی پرچھائیاں تھیں۔ پہلی بار میں انوشا نے اس کو اچھی طریقے سے سمجھ لیا تھا اور آہستہ آہستہ وہ ایک دوسرے کے قریب آ گئی تھی۔ میں تو سوچ سوچ کر آدھی نفسیاتی بن گئی ہوں انوشا۔ اس کے لہجے سے یاسیت ٹپکنے لگی۔ اس نے سگریٹ سلگایا۔ بڑا عجیب لگتا ہے ایک عورت کا سگریٹ پھونکنا، کش لگانا، انوشا روزی یہ کہتی تھی، اور اسے بھی یہ پتا تھا کہ کچھ ایسا نہیں ہوگا۔ زرمینہ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے اس کے جملے سے محظوظ ہوئی۔ اتنا مت سوچا کرو انوشا، اور اب یہ مت کہنا کہ سوچوں نہ تو لکھوں کیسے۔ یہ جو نت نئے تجربے، بچوں کے لیے تفریحی ٹیلی پلے اور کشتواڑ سوپ کی دلچسپ بڑھتی ہوئی کہانی کیسے موڑ لے گی۔ مگر میں تمہیں کہتی ہوں اس کے علاوہ مت سوچو، اپنے لیے سوچو، اپنے خلاف مت سوچو۔ تم بہت فکر کرتی ہو انوشا، تم فکر بہت کرتی ہو انوشا۔ دیکھو خیال ہمارے اوپر سے گزر جاتے ہیں، جیسے برسات برستی رہے ایسے یہ بھی برستے ہیں۔ کبھی کبھار بہت دور لے جاتے ہیں جہاں پر حقیقت کی کوئی دنیا نہیں ہوتی۔ وہاں تک تیز تیز بھگاتے ہوئے ہم پیچھے ہوتے ہیں، یہ وہاں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ہم پہنچنا چاہیں۔ وہ زرمینہ تھی، انوشا کے جملے پر استعمال کر رہی تھی، وہ بھی اسی پر۔ تمہیں بھی جملے چرانے کی عادت پڑ گئی ہے زرمینہ؟ انوشا مسکرا دی۔ اور بھلا کس کو تھی؟ اسے چھوڑو، تم ٹرین بھگانے کی بات کرو۔ دیکھو انوشا، عمر کے 34ویں برس میں بھی اگر تم کسی کا انتظار کر رہی ہو تو یہ بہکاوا ہوگا۔ سارا زور لفظ اس پر تھا۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو زرمینہ، مگر مجھے کسی کا انتظار نہیں۔ اس نے ٹھنڈی سانس بھری۔ میں گاڑی میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں۔ وہ پارکنگ کی طرف بڑھ گئی۔ کاش تم ٹھیک عمر میں شادی کر چکی ہوتی تو آج یہ حال نہ ہوتا۔ لڑکی کی عمر اگر 30 سے اوپر چلی جائے اور وہ تب تک کنواری ہو، پھر مشکل سے اس کی سوئی اٹکتی ہے۔ وہ گاڑی میں آ کر بیٹھتے ہوئے بولی، میں تو کہتی ہوں ایک ڈھکوسلا قسم کی شادی بھی فریب ہی ہوتی ہے۔ بس شادی ہو گئی، ایک ادھر ڈائن نما ساس ملی، ایک نکھٹو شوہر ملا اور بے قدری بیٹی جو ہر وقت باپ کے سائے میں رہنا پسند کرتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے عورت ایک چکی ہے جو پستی رہے گی مگر کوئی قدر نہیں کرے گا اس کی۔ شکر کرو زرمینہ کہ تمہاری بیٹی احساس محرومی کا شکار نہیں ہے، باپ کا سایہ، ماں کی محبت۔ ویسے ذرا الٹا سسٹم ہے، پر چلے گا۔ مجھے ہاسٹل پہنچا دو زرمینہ، اس سے پہلے کہ چوکیدار مین گیٹ بند کر دے۔ ویسے تم نے چھٹی لی ہے ہفتے کی، اس کی وجہ جان سکتی ہوں؟ زرمینہ بھی جی جان سے اکتائی تھی۔ ہاں یار، چچا چچی اور بہرام یاد کر رہے ہیں، بہرام کی بیٹی بہت مس کر رہی ہے۔ اس نے تو لمبی لسٹ لکھوائی ہے چیزوں کی، پھپھو یہ لانا، پھپھو وہ لانا، تھیلا بھر بھر کر لانا۔ زرمینہ ہنسی۔ اچھا ہے، ویسے وہ لوگ تمہارے لیے نہیں سوچتے؟ ہر بار بہرام اور کلثوم اصرار کرتے ہیں مگر میں تھک گئی ہوں۔ سوچتی ہوں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کچھ عرصے کے لیے بابا کے پاس اٹلی چلی جاؤں، وہ بھی کئی بار کہہ چکے ہیں۔ ویسے اس بار سب سے مل لوں تو یہی ارادہ ہے، بشرطیکہ کہ باس چھٹی دے دیں۔ مشکل ہے تمہاری چھٹی کا منظور ہونا۔ دیکھو اب تو ہر جگہ کئی اسکرپٹ رائٹرز آ گئے ہیں، حالات دیکھ کر لگتا ہے کہ آج کل ہر کوئی لکھنے کے کام پر لگا ہوئے، تبھی تو کہانی کا معیار گرے۔ نہیں زرمینہ، بس ہم اپنے کاموں میں سنجیدہ نہیں ہوتے۔ خیر تمہارے جیسے سر پھرے تو ہیں نا، وہ ہیں تبھی تو کام چلتا ہے۔ ویسے کام کے لیے سب محنت کرتے ہیں۔ اگلی صبح پہلی فرصت میں وہ لاہور پہنچی تھی۔ یہاں آ کر اسے سکون مل جاتا تھا۔ ماں سے ملی جو اپنے ننھے بیٹے کے ساتھ خوش تھی۔ بہرام اور کلثوم اپنی جنت میں آباد ہے۔ عتیق چچا اسے پہلے سے بہت کمزور لگے، اس لیے اس نے انہیں بمشکل اپنے ساتھ چلنے کے لیے راضی کر لیا تھا۔ یہ 4 سال کیسے گزرے تھے اسے لمحے لمحے کا احساس تھا۔ جاب ڈھونڈنے کی لگن اور کام، وہ نہ آفس ورک میں ٹک سکی تھی نہ اسکول میں، گورنمنٹ کی جاب اس سے بھاگتی رہی۔ اس دوران شادی کے لیے اسے بہت کہا گیا مگر اس رشتے کے لیے اسے لگتا تھا کہ اس کے دل کے دروازے بند ہو چکے ہیں۔ زندگی کی پلاننگ 4 سال سے بڑھ کر نہیں کی جاتی۔ 4 سال کے بعد حالات ہماری سمجھ میں نہیں آتے، یہ اس نے سوچا تھا۔ پچھلے 2 سالوں سے وہ ایک ٹی وی چینل کے ساتھ بطور اسکرپٹ رائٹر اور ایڈیٹر کے کام کر رہی تھی۔ اس دوران وہ اپنی تمام تر صلاحیتیں بروئے کار لاتی تھی۔ اسے اپنے حصے کا کام پوری توجہ سے کرنے کی عادت تھی۔ سب کچھ ٹھیک جا رہا تھا۔ اس نے سوچا ایک بار کہ اب اس شخص سے ملے اور اسے بتائے کہ زندگی کیا ہوتی ہے، وقت کیسے ہاتھوں سے نکل جاتا ہے، جیسے ان 4 سالوں میں بہت بدلاؤ آیا تھا سوائے اس کے دل کے۔ یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ جو سوچیں وہ ہو جائے، مگر جب کوئی خواہش شدت اختیار کر جائے تو کچھ ایسا بھی ہو جاتا ہے جو آپ نے کہیں دل کے اندر بہت اندر چاہا ہو، جسے ٹوٹ کر مانگا ہو اور جسے حاصل کرنے کی ہمت نہ ہو۔ اگر وہ کہیں سے آپ کے سامنے اتفاق نہ کھڑا ہو۔ وہ پورے 3 منٹ کی بکواس سنتی رہی، پھر خاموشی سے پلٹ گئی۔ اس کے پیچھے چلا آیا، بیٹھو تاکہ ہم بیٹھ کر بات کر سکیں، حالانکہ میں جانتا ہوں یہاں سردی ہے۔
اس نے کندھوں سے تک آتے ہوئے بال پونی میں باندھے ہوئے تھے، چہرے پر تازہ شیپ کی ہوئی تھی، باقی سب ویسا ہی تھا۔ وقت اس پر اثر انداز نہیں ہوا تھا۔ 4 سال انسان کے اوپر سے پھڑپھڑاتے ہوئے پرندے کی طرح سے گزر جاتے ہیں اور پتہ بھی نہیں چلتا۔ میں تمہارے قابل نہیں تھا انوشا، اس لیے میں ہار گیا۔ اس کی کہنے پر بیٹھی نہیں مگر اوٹ میں کھڑی ہو گئی۔ اسے یہ دوسرا ہفتہ تھا اٹلی میں۔ اس وقت شام کی ٹھنڈ میں وہ باہر ٹہلنے کے لیے نکلی تھی اور پھر چائے کے خیال سے ادھر آ نکلی۔ اس کے باپ نے اسے تنبیہ کی تھی کہ کسی کو ساتھ لے جاؤ، تم راستوں سے آشنا نہیں ہو، مگر اسے اجنبی راستوں کو کھوجنے میں مزہ آتا تھا۔ اور کبھی کبھار اجنبی راستوں پر چلتے ہوئے ہم کہیں کسی ایسی جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ہمیں ہمارا ہی سراغ مل جاتا ہے۔ اسے پتا تھا جب انسان کہیں انجانی سڑک پر جاتا ہے تو شاید اس کی کسی درخت کے ٹوٹے ہوئے پتے سے ہی ملاقات ہو جاتی ہے۔ مجھے کچھ کہہ لینے دو انوشا۔ وہ قلب عباس اسے اسی کیفے میں ملا تھا۔ وہ یہاں 3.25 سال سے کام کر رہا تھا اور اسے پتہ ہی نہ تھا۔ قسمت اب اسے یہاں کھینچ لائی تھی۔ میں نے سوچا تھا میں جی لوں گا تمہاری کتابوں کے کہانیوں کے بغیر، جیسے پہلے ابا پھر اماں کے بغیر، مگر تمہارے بغیر جینے میں کچھ نہ تھا۔ پھر مجھے یہاں کام مل گیا۔ شروع میں ایک دوست یہاں پاکستانی جیولری بیچتا تھا، میں نے اس کے ساتھ ٹھیلا لگانا شروع کر دیا۔ اس کے ساتھ آنے کے لیے مجھے گھر بیچنا پڑا، مجھے کتابیں نکالنی پڑی وہاں سے، کچھ اونے پونے بھی کہیں، کچھ لائبریری کو دے دی، سب پر تمہارا نام لکھ کر تمہاری طرف سے دے دی۔ انوشے کو یاد آیا پربھات لائبریری سے اسے شکریہ کی کال کیوں آئی تھی۔ پھر میں یہاں چلا آیا اور شاید اسی زمین پر میرا روزگار لکھا ہوا تھا۔ میں نے 4 سال سٹیبل ہونے کے لیے لگائے۔ اب بھی میں کسی قابل نہیں ہوں، مگر دیکھو تمہارے سامنے ہوں، ادھورا اور ناقابل بھروسہ ہمیشہ سے ہی۔ تم نے کبھی اعتبار ہی نہیں کیا پاس، ورنہ میں تمہیں بتا دیتی میرے پاس تمہارے سب سوالوں کے جواب تھے۔ میں نے اتنے عرصے میں تمہیں نہیں مانگا، مگر تمہیں ذہن سے بھی نہ نکال سکی۔ زندگی کی کشمکش نے بہت دوڑایا، مگر رشتوں کا جو حسن ہوتا ہے نا، اس کی خاصیت الگ ہے۔ تم نے تو بات تک نہ کی، لڑے تک نہیں، مقابلہ تک نہیں کیا۔ کوئی تم سا بھی بے ہمت ہوتا ہے کیا؟ محبت اور وفا کا تو اٹوٹ سنگم ہوتا ہے عباس۔ میں تمہارے سامنے اقرار کرتا ہوں کہ محبت نے مجھے بعد میں آ لیا۔ جب میں ہارا تب وہ ہنسی، جب میں چیخا، جب میں رویا، تب تمہیں چھوڑنے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ تم سے محبت تھی۔ پر یہ سچ ہے کہ میں بے وفا ہوں۔ مجھ میں نباہ کی صلاحیت بہت کم تھی، بلکہ سرے سے تھی ہی نہیں۔ تمہارے اندر مجھے کھونے کا ڈر بھی نہیں تھا کیا؟ مجھے اصل میں ادراک ہی نہ تھا، جب ہوا تو سب ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اب کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں۔ اتنا وقت پیچھے چھوڑا ہے، اتنا وقت میں دل مر جاتا ہے قلب عباس۔ 4 سالوں کو لمحوں کے حساب سے گنو گے تو تھک جاؤ گے۔ 4 سالوں کے لمحوں کے حساب سے سوچا ہے اور تھک گیا ہوں انوشا۔ اب تمہارا ساتھ چاہیے۔ اگر میں یہاں نہ آتی تو تم گلن ترانے کسے سناتے؟ میں پاکستان آنے والا تھا۔ بکو مت، وہ دھاڑ کر اٹھی۔ رکو تو صحیح ہے نو۔ وہ اسے کڑے تیوروں سے گھورنے لگی۔ پاکستان آنا، پھر دیکھیں گے۔ کچھ ہی دنوں میں اس کی واپسی تھی اور یہ اسے پتا تھا کہ نہ وہ اس سڑک پر جائے گی اور نہ ہی وہ اس کا پیچھا کرے گا۔ اس کے برعکس اس کے گھر پہنچ گیا تھا رشتہ لینے کے لیے۔ اس بار وہ اس کے باپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ ادھک چچا بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے مجیب کو اشارہ کیا کہ اسے ہاں کہہ دو۔ مجیب صاحب نے اسے کل منگنی کی انگوٹھی لانے کو کہا تھا۔ اس کے بعد وہ اندر کمرے میں انوشا کے پاس آئے اور اسے بتایا کہ وہ قلب عباس کو ہاں کہہ آئے ہیں۔ اس کا یہاں چھوٹا سا گھر ہے، کام ہے، وہ قدرے بہتر ہو کر آیا ہے۔ اب اعتراض کی گنجائش نہیں رہتی۔ وہ کچھ کہے بغیر سنتی رہی۔ کوئی احساس کیوں نہ تھا، کوئی خوشی کیوں نہ تھی، کوئی ہلچل بھی نہیں۔ عباس کا کچھ دیر بعد فون آیا تھا۔ وہ پوچھ رہا تھا تمہیں سب کیسا لگ رہا ہے؟ تم خوش ہو نا؟ دیکھو ہم اکٹھے زندگی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں۔ کیا تم مجھے روزانہ ایک کہانی سناؤ گی؟ وعدہ، میں تمہیں روزانہ ایک نظم سناؤں گا اور ہم بہت سی باتیں کریں گے، اور پھر تم وہ سب شکایتیں کہتے نا جو تم نے اتنے سالوں سے سنبھال کر رکھی ہیں۔ اگلے دن منگنی کے ساتھ نے کہا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ پاکستان آ رہے تھے اور اس بار انہیں ویلکم کرنے کے لیے بہرام اور کلثوم کے ساتھ زرمینہ بھی موجود تھی۔ کب سے تمہیں کہہ رہا تھا چچا کے پاس چلی جاؤ، یہ شادی کب سے تمہارے انتظار میں رکی ہوئی تھی۔ بہرام نے اس کا سامان گاڑی میں رکھتے ہوئے کہا تھا۔ تم نے بہت اچھا کیا انوشا۔ کلثوم نے اسے ساتھ لگا لیا۔ زرمینہ نے آنکھ ماری۔ اب پوچھوں گی میں تم سے، جملے چنانے والا کون ہے؟ پھر چھپانا۔ وہ مسکرائی۔ عباس مسکرایا۔ زندگی کبھی کبھار واقعی حیران کر دیتی ہے۔ اسے جیسے سب کچھ ابھی تک جاگتی آنکھوں کا خواب لگ رہا تھا۔ وہ کرسی پر اپنے کاغذات لیے بیٹھی کوئی کہانی ایڈٹ کر رہی تھی اور صبح کا تازہ اخبار نظر بچا کر اسے دیکھ لیتا تھا۔ قلب عباس نے اپنی شیلف میں سلیقے سے رکھی ہوئی کتابوں کو گنا۔ یہ اب بھی کم ہے۔ عنقریب میں تمہیں اتنی کتابیں جمع کر کے دکھاؤں گا جتنی میرے پاس پہلے موجود تھیں۔ اب کی بار تمہارے فلسفے مجھ پر اثر انداز ہونے والی نہیں، نہ میں تمہاری بیہودہ نظموں سے متاثر ہونے والی ہوں۔ میری نظمیں تمہیں بیہودہ لگنے لگی ہیں؟ اب میں سمجھا محبوبہ جب بیوی بنتی ہے تو اکھڑنے کیوں لگتی ہے۔ وہ کپ میں چائے انڈیل کر ٹوسٹ کا ٹکڑا چبا کر روکھے انداز میں کہتے ہوئے خود بھی روکھا ہو گیا۔ گھڑی نے گھنٹے پر سوئی ماری تو گھنٹی بجی اور وہ اٹھ گئی۔ مجھے دیر ہو رہی ہے اور مزید ہوئی تو پروڈیوسر خودکشی کر لے گا۔ اس نے اپنا بیگ اٹھایا، کاغذ فائل میں رکھے اور چائے کا کپ اٹھا کر بس 2 دن گھونٹ لیے۔
جاؤ اللہ کے امان میں، مگر سن لو لنچ پر پہنچ آنا وقت پر، ورنہ میں کسی اور کے ساتھ ڈیٹ پر چلا جاؤں گا۔ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر قدرے بلند آواز میں کہا تھا تاکہ وہ سن لے۔ مجھے پتہ ہے اس شہر میں مجھ جیسی بدذوق کوئی نہ ہوگی، وہ زور سے کہتی ہوئی نکل گئی۔ صرف بدذوق نہیں، کم عقل اور سٹھیائی ہوئی بھی۔ وہ ہنس کر اندر آیا۔ عجب مسئلہ ہے، اس کا اتنا کچھ ہونے کے باوجود بھی مجال ہے جو کبھی اظہار محبت کر لے، اور ویسے یہ بھی ایک چھوٹی سی بیماری ہی ہے، اور ہاں بے وجہ کیا نا۔ اس نے اپنی نئی ترتیب شدہ کتاب میں نفسیاتی مقالے میں 2-4 لائنوں کا اضافہ کر دیا۔ محبت کرنا، کرتے ہی رہنا، اور اس کے باوجود بھی منہ سے کوئی اظہار نہیں، سب کچھ جتانے، سمجھانے، احساس دلانے تک ہی محدود۔ محبت کی نفسیات بھی عجیب ہے۔ وہ کہتی ہے اب کہنے کی کیا ضرورت؟ اسے کیا کہوں، کتنی پاگل ہے تو روزانہ فون سوتے وقت کتنی پاگل ہے تو روزانہ فون سوتے وقت اپنے سرہانے رکھتی ہے، صبح آنکھیں کھلنے کے بعد کھول کر میرا میسج دیکھتی ہے، مسکراتی ہے، ایک نظر مجھ پر ڈالتی ہے اور میرے بال بگاڑ کر کہتی ہے کہ جانتی ہوں تم ناٹک کر رہے ہو، اصل میں تم جاگ رہے ہو اور میں آنکھ مار کر ہنستا ہوں۔ اور وہ ہاتھ چھڑا کر بستر سے نیچے اتر کر رفو چکر ہو جاتی ہے۔ مگر کیا میں محسوس نہیں کرتا جب وہ پودوں کو پانی دیتے ہوئے بھی بے دہانی میں کئی بار کھڑکی کی طرف دیکھتی ہے؟ کیا اسے یہ نہیں پتا کھڑکی کے عین سامنے اخبار پھیلائے اس کی طرف دھیان کیے میں ہی بیٹھا ہوں؟ کیا اسے یہ نہیں پتا کہ یہ بھی محبت ہے؟ اور جب وہ میری ہر ایک چھوٹی بڑی چیز، ٹائی سے لے کر کف لنکس تک سنبھال کر رکھتی ہے، دوپہر میں تھکی ہوئی آنے کے باوجود بھی روٹیاں اپنے ہاتھوں سے ڈالتی ہے میرے لیے، تو کیا میں نہیں جانتا انوشا آباز کہ تم اپنے شوہر سے کتنی محبت کرتی ہو؟ چاہے تم دن میں 100 بار نہ کہو، پر تم نے کبھی جو چپکے سے کہا ہوگا میں نے سن لیا۔ تمہارا اور میرا رشتہ ایک خوبصورت کہانی کے 2 کرداروں جیسا۔ میں ایک نئی نظم لکھنے لگا ہوں، اور جو میں تمہیں ہرگز نہیں سنانے والا۔ اس نے شرارت سے اسے ٹیکسٹ کیا تھا۔ پتہ تھا جواب آئے گا، ڈونٹ ڈسٹرب، اور وہ جواب میں کہے گا دفع ہو جاؤ، اور اس کے بیچ میں بھی ہونٹوں پر مسکراہٹ رہے گی، اور وہ جب گھر آئے گا اور وہ کام سے لوٹے گی اور روٹیاں ڈالے گی، یہ سلاد کاٹ لے گا، سالن بنانے میں مدد کر دے گا، دونوں کھانے کی میز پر ایک دوسرے کی طرف بے ساختہ دیکھ کر سوالیہ نظروں سے کہیں گے کیا؟ بولے گا کچھ نہیں، کندھے اچکا کر وہ اس کے ناک کھینچ لے گا اور وہ اس کا کان مروڑے گی، کھانا وہیں رہ جائے گا، جملے بازی شروع ہو جائے گی، وہ جان بوجھ کر ہارے گا، وہ جان بوجھ کر ہرائے گی، دونوں ہنسیں گے، اور محبت کھڑکی سے جھانکتے ہوئے مسکرائے گی، پودے آپس میں اشارے کریں گے اور ایک نئی کہانی ذہن میں جنم لے گی، وہی ایک شہزادہ اور ایک شہزادی۔